یزید کی حکومت میں ظلم و ستم کی وہ داستانیں رقم ہوئیں جو اسلام کے آنے کے بعد مسلمانوں نے پہلی بار دیکھی ہوں گی۔ یہ ہجرت کا 60th ایئر تھا، 60واں سال تھا اور رجب کا مہینہ تھا جب بدبخت یزید پلید تخت سلطنت پر بیٹھا۔ اس مردود نے اپنی حکومت کی مضبوطی اور ترقی اس بات میں سمجھی کہ اہل بیت کرام کے مقدس اور بے گناہ خون سے اپنی ناپاک تلوار کو رنگے۔ اس بدبخت نے پہلا حملہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا اور آپ کی وائف جس کا نام جعدہ تھا اس کو یزید نے یہ کہہ کر بہکایا اور لالچ دی کہ اگر تو زہر دے کر امام حسن کا کام تمام کر دے گی تو میں تجھ سے نکاح کر لوں گا اور تجھے بہت سا مال دوں گا۔ وہ بدبخت عورت، لالچی عورت، بادشاہ کی وائف بننے کے لالچ میں، بادشاہ کی زوجہ بننے کے لالچ میں حضرت امام حسن جو کہ نواسۂ رسول ہیں، جو جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کا ساتھ چھوڑ کر جہنم کی راہ پر چل پڑی۔ کئی بار اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا مگر کچھ اثر نہ ہوا۔ پھر ایک سخت اور تیز زہر دیا، یہاں تک کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلے نواسے کی پیٹ کی انتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلنے لگی۔ یہ بے چین کرنے والی خبر جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی اور اپنے پیارے بھائی کے پاس حاضر ہوئے، سرہانے بیٹھ کر گزارش کی کہ آپ کو کس نے زہر دیا ہے؟ فرمایا اگر وہ ہے جو میرے خیال میں ہے تو اللہ بڑا بدلہ لینے والا ہے، اور اگر نہیں تو میں بے گناہ سے بدلہ نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے حضرت حسن کو زہر دیا گیا 3 دفعہ۔ تیسری دفعہ کا جو زہر تھا نا تو اس میں آپ مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے اور کہنے لگے حسین تیسری دفعہ جو زہر مجھے دیا گیا ہے اس نے میرے جگر کو، آنتوں کو کاٹ دیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کس نے دیا ہے؟ کہ کیوں قتل کرو گے؟ کہاں قتل کروں گا؟ کہ دیکھو اگر تو وہی ہے جس کے بارے میں جانتا ہوں تو پھر میں وہاں جا کے خود ہی بدلہ لے لوں گا، اور اگر وہ نہ ہوا کوئی اور ہوا تو ایک قتل ناحق میرے سر پڑ جائے گا، بس میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اچھا، آپ کا کیا اس بارے میں کنسیپٹ ہے کہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا حسن کو زہر جو ہے وہ سیدنا معاویہ نے دیا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں یزید نے دیا تھا، اس کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے آپ کا؟ آپ دیکھ لیں کہ اس طرح کی سازشوں کے ثبوت تو نہیں ہوتے کہ لوگ بیان کریں کہ ہمیں ویسے ملتی ہے کہ ان کو زہر دیا گیا زہر، یہ تو سب نے لکھا ہے کہ ماتا مسمومن شہید ہوئے وہ زہر سے۔ اور یہ بھی ہماری اتنی بڑی شرح ہے اور مبہوت، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ زیادہ بنت اشس نے یزید بن معاویہ کے اشارہ سے یہ کہا، ان کی ایک بیوی نے۔ اچھا اب یہ بتائیے جو موت پر ہوا نا معاملہ، کہ جب حضرت حسن فوت ہو گیا تو مقدام بن مہدی کربن کے ساتھی گئے تھے تو حضرت معاویہ نے بتایا کہ تمہیں پتہ نہیں ابن حسین ابن علی فوت ہو گیا، تو حضرت مقدام نے دیکھو نا اخلاقی فریضہ تھا، صحابی سے کہا انا للہ، تو انہوں نے کہا تودع مصیبت، حسن کا مرنا کوئی افسوس کی بات ہے، اور ایک درباری بولا کہ جمرات نطفا، وہ تو آگ کا انگارہ تھا جو خدا نے بجا دیا، تو وہاں صحابی رسول نے کہا یار افسوس ہے، حضور کی ران پر ہوتا تھا، آپ اس کے لیے یہ کلمے فرماتے تھے اور تم نے اس کی موت پر انا للہ نہیں برداشت کیا۔ یہ باتیں بتاتی ہے نا کہ یہ سازش ان لوگوں نے کی ہے۔ لیکن ہم آگے چلتے ہیں ذرا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی طرف، کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے ان کوفی شیعوں نے کیا سلوک کیا تھا اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا ان کے بارے میں کیا خیال تھا۔ یہ الاحتجاج ہے، الاحتجاج کتاب ہے ان کے علامہ طبرسی کی، شیعہ دوستوں کے بہت بڑے عالم ہیں علامہ طبرسی، ان کی کتاب ہے الاحتجاج۔ تو اس کتاب میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، ان کے بقول حسن رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا، کہتے اراب اللہ معاویہ تو خیر علی من ہؤلاء، اللہ کی قسم میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان سے بڑھ کر اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ میرے بارے میں بہتر سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ان سے تو مخالفت تھی، بعد میں صلح ہوئی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی، پہلے تو مخالفت تھی۔ مخالف ہوتے ہوئے بھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا نا کہ تم لوگ میرے ساتھ کیا کرنے والے ہو، تمہارے منصوبے میرے بارے میں کیا ہیں، تو پھر میں نے یہ سوچ لیا، اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میرے لیے معاویہ میرے لیے بہتر فیصلہ کریں گے تم کی نسبت، تو میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لیتا ہوں، کم از کم تمہارے شر اور فساد سے تو بچ سکوں گا۔ کیوں؟ معاویہ رضی اللہ عنہ سے میرا اختلاف صرف ایک سیاسی اختلاف ہے، تم تو میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہو، تم تو مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، میرے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہو، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے ہاتھ ملانا بہتر ہے۔ یہ ہمارے شیعہ دوستوں کی کتاب ہے، اس کا سکین بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور صرف یہی نہیں کہ ہم کتاب سے سکین پیش کریں اور بعد میں آپ سمجھیں پتہ نہیں اس کتاب اس عبارت کا سیاق و سباق کیا ہوگا، ہو سکتا ہے اس سے مراد کچھ اور ہو، کیا ہو، تو ہم یمون انہم لی شیعہ، یہ دعوے کرتے ہیں، یہ لوگ جو کوفی ہیں نا یہ دعوے کرتے ہیں کہ یہ میرے شیعہ ہیں، یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں، یہ الفاظ ہیں۔ ابتغوا قتلی، حقیقت میں میرے قتل کا جو منصوبہ یہی لوگ بنا رہے ہیں، میرے قتل کرنے کو یہ بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ مجھے کیسے قتل کریں گے۔ وانتہبوا ثقلی، انہوں نے میرا مال لوٹا ہے ظالموں نے، اور اسی طرح وہ فرماتے واللہ لئن اخذ منی معاویہ عہدا، اگر معاویہ رضی اللہ عنہ مجھے یہ عہد و پیمان دے دیں کہ میرا خون نہیں میرا بہائیں گے اور میں اپنے اہل و عیال میں باحفاظت رہ سکوں گا تو خیر من ان یقتلونی، یہ میرے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ یہ شیعہ مجھے قتل کر دیں۔ یہ حسن رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں۔ پہلا ریفرنس ہے میرے بھائیو شرح صحیح مسلم اہل حدیث کی، علامہ وحید الزمان، صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6409،
میں نے اپنے لیپ ٹاپ کے اندر وہ پہلے ہی کر کے رکھی ہے تاکہ میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ وہ کمنٹس پڑھ کے بتا سکوں. یہ حدیث بڑی مشہور ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل والے چیپٹر میں صحیح مسلم 6409 کہ ابو سفیان جب ایمان لے کر آئے تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں, انہوں نے کہا اے نبی علیہ السلام مسلمان مجھ سے تو نہ صحیح طریقے سے گفتگو کرتے ہیں اور نہ ہی میرے پاس بیٹھتے ہیں, تو میری کچھ خواہشات ہیں اگر آپ وہ پوری کر دیں تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کا دل میری طرف مائل ہوگا. ظاہر ہے پوری زندگی ابو سفیان نے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی. ابو جہل تو صرف بدر میں آیا تھا نا, اس کے بعد ساری جنگیں ابو سفیان نے لڑی تھی, فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہو گیا. تو ظاہر ہے کوئی سوئچ تو آن نہیں ہونا تھا کہ ایک دن میں لوگ اسے محبت کرنا شروع کر دیتے. تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں, انہوں نے کچھ یعنی ریکویسٹ کی, ان میں سے ایک ریکویسٹ یہ تھی کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی بنا لیجئے. یہ یعنی علامہ وحید الزمان صاحب کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں. یہ منشی کوئی نٹوریس ورڈ نہیں ہے, اسسٹنٹ کہہ لیں, کلرک کہہ لیں انگلش میں, یعنی اپنا اسسٹنٹ رکھ لیں, چونکہ یہ کاتب بھی تھے تو ان کو کاتب کے طور پہ آپ رکھ لیں. تو اس حدیث کے اینڈ پہ جو راوی ہے نا زمیل, ان کے الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان اس دن جو کچھ نبی علیہ السلام سے مانگ رہا تھا نا, آپ اس کے جواب میں ایگری کرتے جا رہے تھے, کیونکہ آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ انکار نہیں کیا کرتے تھے. تو اس طریقے سے سفارشی طور پر ابو سفیان نے اپنے بیٹے معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو ہے نبی علیہ السلام کے منشی کے طور پہ, اسسٹنٹ کے طور پہ, کاتب کے طور کے اوپر بھرتی کروایا. باقی وہ کاتب وحی اور باقی ڈیٹیلز وہ میرا کلپ آپ دیکھ لیں. حضرت معاویہ کے بارے میں لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے, کیا حضرت معاویہ کاتب وحی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو میں نے بتایا کہ ہاں کاتب وحی تھے, لیکن ساتھ کچھ اور حقائق بھی جڑے میں جو آج میں ڈسکس نہیں کروں گا. اچھا, اس حدیث کی شرح میں صحیح مسلم 6409 میں آپ ذرا ورڈ بائی ورڈ اہل حدیث عالم علامہ وحید الزمان کے کمنٹس اور اہل حدیث ہی چھاپ رہے ہیں, یہ ذرا سنیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن خلق تھا, یعنی آپ علیہ السلام کا حسن اخلاق تھا, اور مصلحت بھی تھی, کیونکہ ابو سفیان کافروں کا سردار تھا. اس کی تالیف قلب بھی ضروری تھی. ہر چند ابو سفیان کا اسلام پہلے تو جان کے ڈر سے تھا, مگر بعد میں شاید وہ پختہ ہو گیا ہو, اور جب آدمی اسلام لایا تو اس کے قصور اور کفر کے وقت کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو وحشی قاتل حمزہ کا بھی اسلام قبول کر لیا تھا, لیکن اس پر بھی ابو سفیان کا خاندان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ دشمن رہا. ابو سفیان عمر بھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑتا رہا اور صدہا مسلمانوں کو اس نے شہید کیا. اور اس کے بیٹے معاویہ ابن ابی سفیان نے جناب امیر المومنین خلیفہ برحق علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کیا اور جنگ صفین میں ہزاروں مسلمانوں کا خون کیا. اور پھر اس کے بیٹے یزید نے تو ستم ہی ڈھایا, سیدنا حسن کو زہر دلوایا اور سیدنا حسین کو ایسے ظلم سے شہید کرایا جس کا حال لکھنے سے قلم کانپتا ہے. علامہ وحید الزمان صاحب لکھ رہے ہیں کہ حسن و حسین کے قاتل کون ہیں؟ آل امیہ. اور دیکھیں اس کے اندر پورا خاندان پڑ کے رکھ چڑھا ہے. انہوں نے کیا دادا جڑا ہے وہ نبی نال لڑتا رہا, پیو یزید دا جڑا ہے وہ علی نال لڑتا رہا, تے پتر نے حسن حسین نو شہید کروایا, جس کا حال لکھنے سے قلم کانپتا ہے. پھر یزید کے بعد سارے خلفائے بنو امیہ سوائے عمر بن عبدالعزیز کے خاندان نبوی کے دشمن ہی رہے اور ہمیشہ درپے ایذا ہی رہے, اور دنیائے ادنا کے واسطے اپنی آخرت کو تباہ کرتے رہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ انہوں نے لکھا ہے ساتھ. تو بس میرے خیال ہے اس پہ مجھے مزید کوئی کمنٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا ریفرنس بھی علامہ وحید الزمان صاحب کا صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5976 اور 5977, اور یہ بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ ہے کہ نبی اسلام نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے خطبہ دیا اور فرمایا مجھے یہ ڈر نہیں کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ, البتہ مجھے ڈر ہے کہ دنیا کی محبت تم پر غالب آ جائے گی, دنیا کے خزانے تم پر اللہ کی طرف سے کھول دیے جائیں گے, اور پھر تم دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلی امتوں نے کیا, اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی امتیں تباہ و برباد ہوئی. اب یہ بڑی سخت حدیث تھی. اس حدیث پہ کمنٹس کر رہے ہیں علامہ وحید الزمان صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5976 اور 5977. اس کے فٹ نوٹ پر لکھتے ہیں ورڈ بائی ورڈ, اور دنیا کے واسطے آخرت کا خیال چھوڑ دو گے. مسلمانوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند روز بعد ہی یہ ایسے کام شروع کر دیے اور آپس میں پھوٹ کی بنا ڈال دی, یعنی پھوٹ کی بنیاد ڈالی. معاویہ حضرت علی سے لڑے اور یزید نے خاندان نبوت کو تباہ کیا. یہ اہل حدیث عالم, یہ تو جب سے انڈیا اور یہ جو سعودیہ اور ایران کی ٹسل شروع ہوئی ہے نا, تو یہ تھوڑے اہل حدیث اس طرف گئے, ورنہ پرانے اہل حدیث جتنے بڑے محب اہل بیت ہیں نا, بریلوی ہیں نا, دیوبندی ہیں. اور حجاج نے عبداللہ ابن زبیر کو شہید کیا اور فتنوں کی تار بند گئی. اس روز سے آج تک مسلمانوں کا وہی حال ہے کہ کسی ایک خلیفہ پر سب اکٹھے نہیں ہو سکے. آخر کافر موقع پا کر ان پر غالب ہوئے اور ان کی قوت کو خاک میں ملا دیا. ولیعوذ باللہ تعالی. اب انہی کے روحانی شاگرد ہیں سید داود راز, جو کمبائنڈ جمعیت اہل حدیث انڈیا پاکستان کے صدر تھے, اور علامہ وحید الزمان صاحب کو اپنا مرشد مانتے ہیں. جگہ جگہ وہ صحیح بخاری کی شرح میں ان کے ریفرنسز کوٹ کرتے ہیں. انہوں نے صحیح بخاری کی شرح جو 8 جلدوں میں موجود ہے, اس میں بخاری کی شرح میں 4359 نمبر حدیث ہے بخاری کی. اس کی شرح کرتے ہوئے کیا لکھتے ہیں؟ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے سفر پہ تھے, اور اسی دوران نبی اسلام کے پیچھے ڈیتھ ہو گئی اور حضرت ابوبکر کو خلیفہ چن لیا گیا, اور ابھی یہ مدینہ شریف آئے نہیں تھے. تو راستے میں ان کی ملاقات ذو امر نامی ایک شخص سے ہوئی جس تک آلریڈی نبی اسلام کی وفات کی خبر پہنچ چکی تھی. وہ بڑا جہاندیدہ بندہ تھا, اس کے پاس یعنی علم بھی تھا. انہوں نے بڑے حسن سلوک کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کیا. تو جاتے جاتے اس نے نا ان کو ایک نصیحت کی جو بخاری میں 4359 نمبر حدیث کے اندر امام بخاری نے نقل کی ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ چونکہ تم نے مجھ پر احسان کیا ہے, میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا
کہ تم اہل عرب اس وقت تک خیر و بھلائی کے ساتھ رہو گے جب تک تمہارا طرز عمل یہ ہوگا کہ جب تمہارا کوئی امیر وفات پا جائے تو تم اپنا کوئی اور امیر مقرر کر لو، لیکن جب عمارت کے لیے تلوار تک بات پہنچ جائے گی تو تمہارے امیر بادشاہ بن جائیں گے، وہ بادشاہوں کی طرح غصہ ہوا کریں گے اور انہی کی طرح خوش ہوا کریں گے۔ یعنی جب خلافت ختم ہوگی اور ملوکیت آئے گی پھر وہ دنیا دار بادشاہ ہوں گے۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں، کانت بالسیف کانوا ملوکا یغضبون غضب الملوک ویرضون رضا الملوک۔ اس پہ حدیث مکمل ہوئی ہے۔ اس کی شرح میں سید داؤد راز کیا لکھتے ہیں، ذو امر کی آخری نصیحت جو یہاں مذکور ہے وہ بالکل ٹھیک ثابت ہوئی۔ خلفائے راشدین یعنی ابوبکر، عمر، عثمان و علی کے زمانے تک خلافت مسلمانوں کے مشورے اور صلاح سے ہوتی تھی۔ اس دور کے بعد کسرا اور قیصر کی طرح یعنی رومن اور پرشین امپائر کے ہیڈ جس طرح اپنے بچوں کو خلیفہ بناتے تھے، ان کی طرح طاقت کے بل پر بادشاہ بننے لگے اور مسلمانوں کا شرازہ منتشر ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت یزید کا اعلان کیا تو کئی بابصیرت صحابہ نے ان کو صاف کہہ دیا تھا کہ آپ سنت رسول کو چھوڑ کر کسرا اور قیصر کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ یہ بخاری میں ہے 4827 نمبر، اور میں نے اپنے پمفلٹ میں ساری حدیثیں ڈالی ہیں، آپ کو تعارف بھی کروا دوں گا۔ یہ داؤد راز لکھ رہے ہیں کہ کیسر و کسرا کی جو طریقہ تھا ان کو کس نے زندہ کیا۔ بہرحال اسلامی خلافت کی بنیاد امرہم شورا بینہم پر ہے، جس کو ترقی دے کر آج کی جمہوریت لائی گئی ہے۔ اگرچہ اس جمہوریت میں بہت خرابیاں ہیں تاہم شورا کی ایک ادنا جھلک ہے، اور میرا بھی یہی موقف ہے کہ جو اسلامک ڈیموکریسی ہے یہ خلفائے راشدین کی ایک ماڈرن فارم ہے خلافت راشدہ کی۔ اور یہ دیکھ لیں سید داؤد راز صاحب نے بھی یہی لکھا۔ میرے بھائیو 5B ریسرچ پیپر میں ہی 50 نمبر سیریل کے اوپر وہ حدیث موجود ہے جس میں ذکر ہے کہ حسن ابن علی کو زہر دے کر شہید کیا گیا، اور یہ حدیث جو ہے وہ المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 37,359 ہے، اور جو مطبع رحمانیہ نے PDF چھاپا ہوا ہے نا اردو میں، اس میں ہے 38,514۔ وہ انشاءاللہ JPG ہم اس کے اوپر ڈسپلے بھی کر دیں گے، آپ کو وہ حدیث نظر آ جائے گی۔ یہ حدیث المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے اور المستدرک للحاکم میں بھی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4816۔ اور ہمارے جہلم شہر کے بہت بڑے ایک محدث شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، شیخ زبیلی ظہیر صاحب کے شاگرد ہیں، انہوں نے اس حدیث کی سند کو صحیح ڈکلیئر کیا، اور ان کا رسالہ ہے السنہ 26 نمبر میں انہوں نے یہ حدیث نقل کی، اور اس کے باقی بھی انہوں نے کئی ایک طریق تھے ان کے سارے ریفرنسز اس کے اندر کوٹ کیے، انشاءاللہ ہم JPG میں وہ بھی یہاں پر ایڈ کر دیں گے کہ حسن ابن علی کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ وہ حدیث آپ کو میں ورڈ بائی ورڈ المصنف ابن ابی شیبہ سے پڑھ کے سنا بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات پتہ بھی چل جائے۔ حضرت عمیر ابن اسحاق تابعی روایت کرتے ہیں کہ میں اور ایک آدمی، ان کا کوئی دوست تھا، حضرت حسن ابن علی کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ حسن ابن علی اس وقت اس آدمی سے کہنے لگے کہ مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھ سے کچھ پوچھ نہ سکو، یعنی میری موت کا وقت قریب ہے، کوئی علمی بات ڈسکس کرنی ہے تو مجھ سے کر لو۔ آپ دیکھیں کہ علم کتنی بڑی چیز ہے، یعنی اہل بیت میں سے پھر نبی الاسلام کے نواسے سیدنا حسن ابن علی وہ موت کے وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی علمی بات مجھ سے ڈسکس کرو۔ اس لیے میں کہتا ہوں علم حاصل کرنا یا علم سکھانا یہ ہزاروں سال کی عبادت سے بہتر ہے، نفلی عبادت سے، اس سے پہلے کہ تم مجھ سے پوچھ نہ سکو۔ ان صاحب نے کہا کہ میں آپ سے کچھ نہیں پوچھنا چاہتا، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عطا کرے۔ راوی نے فرمایا کہ حضرت حسن کھڑے ہوئے اور بیت الخلاء میں داخل ہوئے، پھر بیت الخلاء سے واپس ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا میں تمہاری طرف نہیں نکلا یہاں تک کہ میں نے اپنے جگر کا ایک ٹکڑا پھینکا ہے جس کو میں اس لکڑی سے الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ یعنی وہ ٹوائلٹ گئے تو ان کو پیشاب کے اندر یا انہوں نے وامٹنگ کی الٹی کے اندر ان کے جگر کے ٹکڑے کٹ کے نکلے کیونکہ بڑا سخت زہر دیا گیا تھا۔ مجھے کئی مرتبہ زہر پلایا گیا لیکن اس مرتبہ زیادہ سخت، اس سے زیادہ سخت چیز کوئی اور نہیں تھی، یعنی اس طرح جو مجھے زہر دیا گیا وہ بہت سخت تھا جس کی وجہ سے میرا جگر کٹ کے باہر نکلا۔ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے حسن ابن علی کے ساتھ یہ ظلم کیا، حسین ابن علی کے ساتھ ظلم کیا، ان پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، آمین۔ حضرت عمیر تابعی کہتے ہیں اگلے دن ہم صبح کے وقت دوبارہ عیادت کے لیے گئے تو وہ اس وقت جان کنی کی حالت میں تھے، یعنی وہ حالت نزع میں تھے۔ عمیر کہتے ہیں کہ حضرت حسین علیہ السلام ان کے پاس آئے، ان کے سر کے پاس بیٹھ گئے، یعنی حسن ابن علی نزع کے عالم میں لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے چھوٹے بھائی حسین ابن علی وہ ان کے سرہانے آ کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا اے بھائی جان آپ کو زہر دینے والا کون ہے؟ تو حضرت حسن ابن علی نے فرمایا کیا تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ تو حضرت حسن نے فرمایا اگر وہ وہی ہے جس کے بارے میں میرا گمان ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سخت سزا دینے والا ہے، اور اگر وہ بری ہے تو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ ایک بری آدمی میری وجہ سے قتل کر دیا جائے۔ یعنی انہوں نے کہا مجھے اسیسمنٹ تو ہے کہ مجھے قتل کرنے کے لیے زہر کس نے دیا ہے، لیکن چونکہ حضرت حسن کو علم غیب تو کوئی نہیں تھا نا، یہ تو آپ کے بزرگ بابوں کے بارے میں دعوے ہیں نا، تو انہوں نے کہا اگر تو میری اسیسمنٹ درست ہے تو تمہیں بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے، اور اگر میری اسیسمنٹ غلط نکلی اور تم نے بدلہ لیا تو ایک مظلوم آدمی کو تم قتل کر دو۔ آپ دیکھ لیں موت کے نزع کے عالم میں بھی انصاف کا دامن اہل بیت اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیتے تھے۔ تو یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، اردو میں بھی ترجمہ آ چکا ہے، PDF انشاءاللہ ہم اٹیچ کر دیں گے۔ المصنف ابن ابی شیبہ کے علاوہ یہ المستدرک للحاکم میں موجود ہے جس کا میں نے حوالہ الحمدللہ دے دیا۔ اب رہا میرے بھائیوں کے
حسن ابن علی کو یہ زہر دیا کس نے تھا؟ اس حوالے سے اہل سنت کی جو مین سٹریم کی تاریخ کی کتابیں ہیں، صحابہ کرام کے احوال کے اوپر کتاب لکھی گئی ہے الاستیاب، امام ابن عبد البر المتوفی 463 ہجری، بڑی مشہور کتاب ہے۔ شام کے اندر وہ بہت بڑے یعنی اہل سنت کے امام گزرے ہیں، محدث ہیں۔ انہوں نے اس طرح کی روایتیں نقل کی ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن ابن علی کو زہر دیا تھا، لیکن سند کے اعتبار سے یہ روایتیں کمزور ہیں۔ اسی طریقے سے طبقات ابن سعد، ان سے بھی پہلے امام محمد ابن سعد المتوفی 230 ہجری، جو امام بخاری امام مسلم کے ہم اثر ہیں، طبقات ابن سعد انہوں نے لکھی ہے، اس میں بھی ملتا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان اور یزید ابن معاویہ کے بارے میں کہ انہوں نے حسن ابن علی کو زہر دے کر قتل کروایا۔ اس کے علاوہ امام بلازری کی کتاب المتوفی 290 ہجری انصاب اس طریقے سے تاریخ دمشق ہے، امام ابن عساکر علی ابن حسین ابن عساکر المتوفی 571 ہجری، تاریخ دمشق ان کی مشہور ہے، اس میں بھی ملتا ہے کہ حضرت معاویہ نے زہر دیا، لیکن یہ سب کی سب روایتیں کمزور ہیں، تاریخی ہم ان کو پیش نہیں کرتے۔ البتہ سنن ابی داؤد میں ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، یہ ابو داؤد پڑھی نہیں ہوئی، پڑھی بھی ہوئی ہے، انٹرنیشنل کے مطابق 4131، وہ حدیث میں ورڈ بائی ورڈ کور کروں گا آج، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ قتل حسن کا بینیفیشری کون ہے۔ جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں نا وہ بے نظیر کے قتل کا بینیفیشری کون ہے، ٹھیک ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح حسن ابن علی کے قتل کا بینیفیشری کون تھا وہ ابو داؤد نے بتا دیا۔ اور دوسرا ٹروتھ ریویل ہوگا کہ مولا علی علیہ السلام کو ممبروں پر آل امیہ کے دور میں جو لعنت کروائی جاتی تھی، سب و شتم ہوتا تھا، وہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے، تنقید نہیں ہے۔ صحیح مسلم انٹرنیشنل کے مطابق 6229 نمبر حدیث ہے، لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب پر اللہ کی لعنت، نعوذ باللہ من ذالک، لعنت کرواتے تھے وہ۔ یہ لعنت کیوں کرواتے تھے؟ یہ بھی ایک کوشچن ہے نا، کہ اس سے ان کو کیا ملتا تھا؟ یہ ٹروتھ بھی آپ کو اس حدیث میں ریویل ہوگا کہ بیسیکلی وہ چاہتے تھے کہ خلافت راشدہ کا ایک بھیانک چہرہ لوگوں کے سامنے ہے، لوگ خلافت کی تلاش میں نہ رہیں، ملوکیت کو قائم رکھیں، لہٰذا مولا علی پر لعنت کرواؤ۔ جب مولا علی سے لوگ متنفر ہوں گے، خود بخود ہی کہیں گے کہ یہ ملوکیت کا سسٹم، آل امیہ کا سسٹم بہتر ہے۔ بھی یہی معاملہ ہے۔ یہ حدیث ہے ابو داؤد میں 4131 انٹرنیشنل کے مطابق، اور یہ کم از کم 3 اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں میں ہے۔ سنن ابی داؤد میں ہے 4131۔ اس حدیث کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر زئی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جن کا کرائٹیریا صحت کا بڑا سخت تھا، وہ بھی اسے صحیح کہتے ہیں۔ اس حدیث پہ بعض ناسبیوں نے جو اعتراض کیا منکرین حدیث نے، میں انشاءاللہ وہ اینڈ پہ ڈسکس کروں گا، کیونکہ وہ عام بندوں کا ٹاپک نہیں ہے، اس لیے میں اس موضوع کی روانگی کو توڑنا نہیں چاہتا۔ ابو داؤد میں 4131، مسند احمد میں ہے 17228 عربی والے میں، مکتبۃ شاملہ میں، اور جو اردو PDF ہے مکتبہ رحمانیہ کا، اس میں ہے 17321۔ یہ سارے JPGs انشاءاللہ ہم ساتھ اٹیچ کر دیں گے۔ اور تیسری کتاب ہے المعجم الکبیر طبرانی، اس میں امام حسن علیہ السلام کے چیپٹر میں انٹرنیشنل کے مطابق 2628 ہے، اور مقدام بن مادی کرب والے چیپٹر میں 636 نمبر ہے۔ 2 دفعہ امام طبرانی اس حدیث کو لے کے ہیں، المتوفی 360 ہجری۔ تو یہ حدیث الحمدللہ سونے کی مہر درست ہے، اور یہ اتنی کریٹیکل حدیث تھی کہ یہ میرے جو 5B ریسرچ پیپر میں صرف یہ واحد حدیث ہے جو میں نے 2 نمبرنگ پہ ریپیٹ کی ہے، سیریل نمبر 31 پہ بھی اور سیریل نمبر 51 کے اوپر بھی 4131 موجود ہے انٹرنیشنل کے مطابق۔ وہ میں آپ کو اہل حدیث کا جو ترجمہ ہے نا جی، ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سناتا ہوں۔ دارالاسلام پبلیکیشن دنیا میں سب سے بڑا اہل حدیث کا، اہل سنت کا یعنی کتابیں چھاپنے والا جو ہے وہ ادارہ ہے۔ یہ دارالاسلام کی عربی پبلیکیشن سامنے رکھی ہوئی ہیں، یہ پڑھی ہوئی نہیں پڑھی ہوئی بھی ہیں، یہ علمی کتابی باتیں ہو رہی ہیں نا۔ تو اسی میں جو ابو داؤد رکھی ہے نا، اس میں ورڈ بائی ورڈ میں آپ کو دارالاسلام نے جو اردو ترجمے کے ساتھ شیخ زبیر صاحب کی تحقیق کے ساتھ چھاپی ہے 4131 سنن ابی داؤد، ورڈ بائی ورڈ اس حدیث کو سنیں۔ خالد بن معدان تابعی کہتے ہیں کہ مقدام بن مادی کرب صحابی ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں یہ، انہی سے وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ نے قرآن اور اس کی مثل یعنی سنت عطا فرمائی۔ مقدام بن مادی کرب عمر بن اسود اور قبیلہ بنو اسد کا ایک آدمی جو اہل قنصرین میں سے تھا، حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے جب وہ شام کے اندر یعنی بادشاہ تھے۔ معاویہ نے مقدام سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ حسن ابن علی وفات پا گئے ہیں؟ تو مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی مسلمان کی موت پہ کیا پڑھنا چاہیے جی؟ اب یہ پڑھنا ایک صحابی کا کیا یہ جرم تھا؟ جب انہوں نے یہ پڑھا تو ابو داؤد نے کیا لکھا، فقال لہ فلان، تو ایک آدمی نے، ایک مرد نے، فلاں شخص نے اس کے جواب میں کہا۔ اب یہ فلاں کون ہے؟ وہ حضرت معاویہ خود تھے، کیونکہ مسند احمد میں موجود ہے معاویہ نے مقدام سے کہا۔ ابو داؤد کی عادت ہے کہ وہ جب کسی صحابی کا غلط کام آ رہا ہو نا تو اس کو فلاں کر جاتے ہیں۔ ابو داؤد کے اندر کئی مثالیں میں نے اس پمفلٹ میں لکھی ہیں، جب فلاں شخص فلاں کو ملنے کوفے آیا تو علی پر لعنت کروائی۔ وہ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ہے کہ جب معاویہ ابن ابی سفیان مغیرہ ابن شعبہ کو ملنے کے لیے کوفہ آئے تو حضرت علی پہ لعنت کروائی۔ تو ابو داؤد نے فلاں فلاں کر دیا۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، سنی اور شیعہ کی کتابوں میں حق چھپانے کی مثالیں۔ یہی کام ناج البلاغہ میں جب مولا علی کا خطبہ حضرت عمر کے بارے میں آیا تو شیعہ نے بھی وہاں پہ وہ فلاں شخص پہ اللہ کی رحمت ہو، اس نے دین کے لیے یہ خدمات کی، یہ کام شیعہ نے بھی پایا تو کام سنیہ نے بھی پایا، ٹھیک ہے نا جی؟
تو جدوں کوئی کام پائے تو اس کام میں سے رسی کاٹ سکتے ہیں. اللہ کے فضل ہے. میں کوئی تکبر کے طور پہ نہیں, میں جسٹ جوک کے طور پہ بول رہا ہوتا ہوں, کیونکہ نام ہے وابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو حضرت معاویہ نے کہا, مسند احمد میں بھی اور المعجم الکبیر طبرانی میں بھی موجود ہے جو میں نے نمبر بتایا, کہ حضرت معاویہ نے یہ کہا کہ مقدام کیا تم حسن کے مرنے کو مصیبت سمجھتے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہا تھا نا آپ کو پتہ چلے گا قاتل کون ہے یہ تو ہم نہیں کہتے, لیکن بینیفیشری کون ہے, خوشی کسے ہوئی حسن کے مرنے پر, آل امیہ کو. انہوں نے کہا, اب مقدام بن مادی کرب کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا میں حسن کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا اور فرما رہے تھے حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے. یعنی مقدام بن مادی کرب کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کو خود دیکھا ہے کہ اپنے زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھایا ہے, دوسری طرف حسین ابن علی کو, اور کہہ رہے ہیں حسن مجھ سے ہے حسین علی سے ہے. اور یار جس نے نبی کو اتنی محبت کرتے ہوئے دیکھا ہو تو سر پھر اس شخص کی وفات کے اوپر اس کو پھر غم تو ہوگا نا. تو حضرت معاویہ کو جواب دے رہے ہیں کہ میں کیوں نہ مصیبت سمجھوں جب نبی علیہ السلام اتنی محبت ان سے کرتے تھے. اور بخاری کے الفاظ میں نے بتایا نا, ابن عمر کے, صحیح بخاری 3753, حسن و حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہائے ہائے ہائے. اب وہ جو اصلی شخص مقدام بن مادی کرب کے ساتھ گیا ہوا تھا نا حضرت معاویہ کو ملنے میں, آپ کو پتہ ہے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں چمچے, وہ چمچا تھا. اس نے دیکھا کہ جب معاویہ ہی توہین کر رہے ہیں حضرت حسن ابن علی کی, یہ بات کہہ کے کہ حسن کا مرنا کوئی مصیبت ہے, انہوں نے کہا میں بھی بیچ اپنا تھوڑا لچ تال دیں. تو اس نے کہا فقال الاسدی جمرۃ اطفأ اللہ, حسن تو ایک آگ کا کوئلہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو اہل بیت کے ساتھ بغض. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں, وہ اسدی کہتا ہے کہ حسن تو آگ کا ایک انگارہ تھا, ایک کوئلہ تھا داغتا ہوا جس کو اللہ نے بجھا دیا. یہ اس جملے کے اندر پوری قیامت ہے. آپ استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں نا, اس ایک جملے کو اگر کھولیں نا تو میں گھنٹوں بول سکتا ہوں. یہ کسی کے لیے یہ جملہ کیوں بولا جاتا ہے کہ فلاں شخص دہتا ہوا انگارہ ہے؟ پرانے زمانے میں جب آپ نے آگ روشن کرنی ہوتی تھی تو دوسرے گھروں سے آپ کوئلہ لے کے آتے تھے. کوئلے کے اندر ہلکی سی آگ چل رہی ہوتی ہے, وہ آگ لا کے جب آپ لکڑیوں میں رکھتے ہیں تو لکڑیاں بھڑک اٹھتی ہیں. یہ لکڑیوں کو بھڑکانے والی چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتا ہے دہتا ہوا کوئلہ. حسن کو اس نے دہتا ہوا کوئلہ کیوں کہا؟ کیونکہ حضرت معاویہ نے صلح کی بھی تھی حسن ابن علی کے ساتھ کچھ شرائط کے اوپر. ان شرائط میں سے صرف ایک ہی شرط پوری کی تھی کہ جو مال غنیمت جو قرآن حکیم میں سورۃ الانفال میں آیا کہ اہل بیت کو 5واں حصہ ملے گا بیت المال میں سے, چونکہ ان پہ زکات نہیں لگتی, وہ دیتے تھے. باقی جو 4 شرائط تھیں, نمبر 1 حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق حکومت چلائیں گے, کوئی نہیں پوری کی. نمبر 2 حضرت علی کے ساتھیوں نے جو ہتھیار ڈال دیے ہیں صلح حسن کے بعد, وہ ان کے ساتھ ظلم و ستم نہیں ہوگا. آپ یہ میرا پمفلٹ پڑھیں, میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, وہ سب کچھ موجود ہے ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا, بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا. نمبر 3 ممبروں کے اوپر جو سب و شتم کا سلسلہ جاری ہے حسن ابن علی کے والد علی بن ابی طالب پہ, وہ ختم کروایا جائے. وہ چلتا رہا, صحیح مسلم میں ہے 6229 نمبر حدیث, مولا علی پہ لعنت کے الفاظ کے ساتھ لعنت کی جاتی تھی آل مروان کی طرف سے. اسی طریقے سے حضرت معاویہ اپنے بعد امت کو شورا پہ چھوڑیں گے, اپنے بیٹے کو نامزد نہیں کریں گے, لیکن وہ بھی آپ بخاری اٹھا کے 4827 نمبر حدیث 4827 دیکھ لیں, صحابہ نے مخالفت کی, انہوں نے زبردستی کیا. ٹھیک ہے, تو کوئی ایک شرط بھی نہیں مانی سوائے ایک مال غنیمت والا معاملہ. تو یہ سارے شرائط تھیں. اب یہ شرائط جب کوئی بندہ پورا نہ کر رہا ہو تو جس سے صلح ہوئی ہو اس سے ڈر تو لگا رہتا ہے نا کہ کہیں یہ بھی اپنا صبر کا پیمانہ اس کا لبریز ہے اور یہ دوبارہ سے خلافت کے لیے کوئی تحریک اٹھا دے. جو جب تحریک اٹھائے گا تو تحریک اٹھانے والا جو شخص ہے وہ ایک دہتا ہوا کوئلہ ہوگا جس سے آگ بڑھ سکتی ہے, خلافت راشدہ دوبارہ سے چڑھ سکتی ہے. اب آپ کو اس جملے کی گہرائی پتہ چلی. حسن ایک دہتا ہوا کوئلہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا, انہوں نے کہا شکر ہے ختم ہوا ہے, انہوں نے اپنی مرضی والے کام ٹور کے رکھیں گے. سمجھ آئی آپ کو؟ اب یہ جب گفتگو ہو رہی ہو کسی صحابی کے سامنے, یہ کسی وابی کے آگے نہیں ہو رہی تھی, یہ صحابی کے آگے بات ہو رہی تھی, نہ کسی بابی کے آگے ہو رہی تھی. بابی بابوں کا دفاع کرتے ہیں, وابی اپنے وہ بادشاہوں کا دفاع کرتے ہیں. یہ صحابی تھا مقدام بن مادی کرب. اس نے کہا کہ پہلے معاویہ نے یہ بات کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حسن کا مرنا کوئی مصیبت ہے. اب اس کے چمچے نے آگے سے یہ بات کر دی کہ حسن تو ایک آگ کا انگارہ تھا, اسے بجھا دیا اللہ نے. ہائے 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 ہائے. اب مقدام فقال المقدام, مقدام نے کہا اب ما انا, انہوں نے کہا معاویہ جب تک میرا تعلق ہے نا, فلا ابرح اليوم, آج میں اس وقت تک یہاں سے تیرے دربار سے نہیں اٹھوں گا, حتی اغیظک, یہاں تک کہ میں تجھے غصہ نہ دلاؤں. یعنی تو نے مجھے تکلیف دی ہے نا حضرت حسن ابن علی کے بارے میں کمنٹس کر کے نیگیٹو, میں تجھے ایسی باتیں کروں گا کہ تجھے غصہ دلاؤں. واسمعک ما تکرہ, اور میں تجھے ایسی باتیں سناؤں گا تجھے بری لگیں گی. جب کسی کی حقیقت اسے کھول کے بیان کی جائے نا تو بڑے سے بڑے صبر کرنے والے شخص کو بھی بری لگتی ہے. پھر کہا اے معاویہ اگر میں سچ کہوں تو میری تصدیق کر دینا, اور اگر میں غلط کہوں تو تردید کر دینا. معاویہ نے کہا ایسا ہی کروں گا. مقدام نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں, کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونا پہننے سے منع فرمایا؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں ہمیں بھی پتہ ہے مرد کے لیے سونا حرام ہے. مقدام نے پھر کہا معاویہ تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں, کیا تمہیں خبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مرد کے لیے ریشم پہننے سے روکا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت مقدام نے کہا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر تیسری بات پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درندوں کی کھالیں پہننے اور درندوں پر سواری کرنے یعنی شیر کی کھال پہننا یہ تکبر کی علامت ہے، اس سے منع فرمایا؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں۔ مقدام نے کہا اللہ کی قسم میں نے یہ سب کچھ تمہارے گھر میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے اے معاویہ، یعنی تم مانتے بھی ہو کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے، ریشم مرد کے لیے حرام ہے، درندوں کی کھالیں پہننا حرام ہے، یہ تینوں حرام کام جو تم خود جانتے ہو تمہارے گھر میں ہوتے ہیں۔ اب میں نہیں کہتا کہ حضرت معاویہ نے سونے کے کڑے یا وہ کوئی لاکٹ پہنا ہوا تھا، میرا اس نے ظن ہے کہ ان کے بال بچے ہی کرتے ہوں گے، گھر میں ظاہر ہے کہ میرے آپ کے بچے تو نہیں تھے نا، ان کے ہی ہوں گے، ہم اس نے ظن رکھتے ہیں کہ وہ خود نہیں کرتے تھے۔ اب یہ بات کرنے کے بعد تو آپ تو کہتے ہیں جی امام حنیفہ کا قول دکھاتے ہیں، آگے حدیث دکھاتے ہیں، لوگ کو رجوع نہیں کرتے، کہتے ہیں حدیث کو ہم نے چھوڑنا ہے۔ اب یہاں پہ نبی علیہ السلام کی حدیث ان کو پتہ ہے، حضرت معاویہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ توبہ کریں۔ اب کیا ہوا؟ مقدام نے کہا اللہ کی قسم یہ سب کچھ آپ کے گھر میں ہوتا ہے اے معاویہ۔ اس پر معاویہ نے کہا اے مقدام مجھے معلوم تھا کہ میں تجھ سے ہرگز بچ نہیں سکوں گا، یعنی میری کمزوریاں تجھے پتہ ہیں، حالانکہ ہونا چاہیے تھا معاویہ اے مقدام میں تمہیں گواہ کر کے کہتا ہوں آج تک جو کچھ مجھ سے ہوا میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف کرے، آئندہ میں اپنی اصلاح کروں گا، کیونکہ آپ تو ہمیں یہی بتاتے ہیں نا کہ جب صحیح حدیث مل جائے تو وہی آپ کا مذہب ہونا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں امام حنیفہ کے سامنے حدیثیں آتی تھیں وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے، تو یہ امام حنیفہ سے بہت پہلے معاملہ جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے۔ مجھے پتا تھا میں گلے ہی نہیں تیرے کو جیت سکتا، اے منو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں او علی کی زبان بڑی لمبی ہے، وہ زبان نہیں لمبی، سچ ہوتا ہی اتنا طاقتور ہے کہ اس سے آپ جیت ہی نہیں سکتے۔ یہ تھوڑے بزرگ بھی یہی کہتے ہیں کہ میں گلے تھوڑے کو نہیں جیت سکتا، انشاءاللہ تسی بھی نہیں جیت سکو گے کیونکہ بات ہی سچی ہے۔ آپ دیکھ لینا اے مقدام مجھے معلوم تھا کہ میں تجھ سے ہرگز نہیں بچ سکوں گا۔ خالد بن معدان نے بیان کیا کہ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مقدام کے لیے اس قدر انعام کا حکم دیا، انہوں نے کہا جی بیت المال میں سے لا کے ذرا مال دو۔ بادشاہ کو پتہ ہے نا وہ جب کسی کو خوش کرنا چاہتے تھے تو مال دیتے تھے، تو مقدام بن مادی کرب کو انہوں نے کہا اس کو انعام دو اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو بھی دو۔ چنانچہ حضرت مقدام کو جب مال دیا گیا تو انہوں نے اپنے ساتھیوں میں وہیں تقسیم کر دیا۔ حضرت معاویہ نے گفٹ دیا، انہوں نے تحفہ سنت کے مطابق قبول کر لیا، لیکن وہ آج کل مولوی والی سنت نہیں سی کہ لے کے بوجھ پا لیں دے۔ نبی علیہ السلام کو بھی جو گفٹ آتے تھے آپ قبول کرتے تھے، صحابہ میں ہی بانٹ دیتے تھے۔ تو مقدام بن مادی کرب کو جتنی رقم حضرت معاویہ نے اس وقت دی بیت المال میں سے انہوں نے لے کے ادھر ہی غریبوں میں تقسیم کر دی۔ سچا بندہ جو اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، وہ بینیفیشری نہیں ہوتا کسی کا، اس کی روٹی روزی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوتی ہے۔ چنانچہ مقدام نے اپنے ساتھیوں میں سے تقسیم کر دیا، مگر اس اسدی نے جو کچھ وصول کیا وہ کسی کو کچھ نہ دیا، اور جنہیں کیا سی نا حسن آگ کا انگارہ ہے، اس کا کریکٹر بھی نقل کر دیا امام داؤد نے، اس نے کسی کو کوئی چیز نہیں دی۔ ٹھیک ہو گیا، وہ ظاہر ہو گیا ہی مال لینڈ سی۔ بعد میں جب حضرت معاویہ کو یہ خبر پہنچی کہ مقدام نے سب کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا تو حضرت معاویہ نے کہا مقدام کھلے ہاتھ کے سخی آدمی ہے اور اسدی اپنے مال کی خوب حفاظت کرنے والا ہے، یعنی حضرت معاویہ کو جب بتایا گیا نا تو انہوں نے باہر نکلتے ہی آپ کے لوگوں میں ہی مال تقسیم کر دیا، تو حضرت معاویہ نے بھی تعریف کی حضرت مقدام بن مادی کرب کی، ان کو گستاخ صحابہ اور رافضی نہیں کہا مقدام کو، ان کا یار غلط صحیح کی تھی انہیں، تو بھی مان جاؤ میں گلا صحیح کرنا بھائی، ناراض نہ ہویا کرو۔ اچھا اس کی شرح جو ہے دارالاسلام نے لکھی ہے بھائی، میں نے نہیں لکھی، اور دارالاسلام میں بھی شیخ زبیر صاحب نے نہیں لکھی ہے، شیخ زبیر صاحب نے صرف حدیثوں پہ صحت کا حکم لگایا، جو شرح ہے وہ دوسرے علماء نے لکھی ہے، اور صلاح الدین یوسف صاحب نے بھی اس کے اوپر یعنی کہ تقریض لگائی ہوئی ہے۔ اس کی شرح میں لکھتے ہیں، اب دیکھیں دارالاسلام ورڈ بائی ورڈ آپ شرح سنیں، صحابہ کرام حق بات کہنے میں بڑے جری تھے، حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت سے کوئی خوف نہ آیا اور بے دھڑک حق بات کہہ دی۔ چلو جی شکر ہے، علی بھائی نے نہیں کہا گیا لکھو، دارالاسلام نے کئی سال پہلے یہ شرح کی ہوئی ہے۔ اس مکالمے کے شروع میں جو آیا کہ ایک آدمی نے کہا کہ حسن کے مرنے کو تم مصیبت سمجھتے ہو، اس کے قائل شاید حضرت معاویہ ہی ہوں جسے ادبن مبہم رکھا گیا ہے۔ اے دیکھو وہ شرح کرنے والا مان رہا ہے کہ یہ جو ہے نا ایک بندے نے کہا کہ معاویہ کے مرنے کو مصیبت ہے، تو یہ تو معاویہ نے اصل میں کہا تھا، امام داؤد نے ادب کے طور پر فلاں لکھ دیا۔ آگے بیک میں لکھا اون المعبود، اون المعبود اہل حدیث عالم کی وہ شرح ہے ابو داؤد کی جو پوری دنیا میں مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، عربی میں لکھی ہوئی۔ یہ شاید نہیں سرکار دارالاسلام والے، یہ شاید کٹو، یہ یقیناً ہے، کیونکہ اس کا جو طریق المعجم الکبیر طبرانی میں ہے اور مسند احمد میں ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حسن کے مرنے کو کیا تم مصیبت سمجھتے ہو۔ اس کے بعد پھر وہ لکھتے ہیں بنو امیہ اور اہل بیت کے خاندانوں میں سیاسی امور میں ان کے خاص رجحانات تھے، یہ تاریخ اسلام کا انتہائی پریشان کن دور تھا جو گزر گیا۔ وہ کہتے ہیں گزر گیا، مٹی پاؤ چھڑ دو، اب ہم تمام صحابہ کرام کے لیے دعا گو ہیں، تو سر پھر آپ ان کے لیے بھی دعا گو ہوں جو آج صحابہ کے اوپر لعنت کر رہے ہیں، کیونکہ یہ انہی کی اولاد ہے آل امیہ کی، ان کو پھر آپ کس منہ سے سمجھائیں گے؟ صرف ان کو میں سمجھا سکتا ہوں، انجینئر محمد علی مرزا جو آل امیہ کے کاموں کو بھی غلط کہتا ہے اور آج رافضیوں کی لعنت کرنے کو بھی غلط کہتا ہے۔ آپ تو دو نمبر لوگ ہیں، آپ کے تو دورے معیار ہیں، آپ کسی کو کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں چھوڑ دو، اب ہم تمام صحابہ کرام کے لیے، تمام صحابہ کرام نہیں یار، 3-4 بندوں کا مسئلہ ہے، صحابہ کرام اتنے زیادہ نہیں ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بصر بن ابی ارطاء رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ہم ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں لیکن ان کا جھوٹا دفاع بھی نہیں کرتے، ان کے لیے دعا گو ہوں اور کسی کے متعلق اپنے دل میں کوئی بغض نہ رکھیں۔ ایک مورخ کو جو ہے وہ کسی بھی جانب میلان ہو اس کا حق ہے،
मगर ख्याल रहे कि दूसरी जानिब भी जलील कदर सहाबा हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम व अर्दाहुम, और दुआ करें रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। और हम भी ये दुआ करते हैं, मेरा तो क्लिप रिकॉर्डेड है सूरतुल हश्र की आयत नंबर 10, हम दुआ करते हैं काश जिनके लिए हम दुआएं कर रहे हैं उन्होंने भी मौला अली के लिए दुआएं की होती, मिंबरों पर मौला अली पे लानत न करवाई होती। इसका मतलब है अल्लाह के फज़ल से हमें तो तौफीक है, उनको ये तौफीक ना मिल सकी। सही मुस्लिम 6229, लाअनल्लाहु अबू तुराब, नाऊज़ु बिल्लाह। आले मरवान सहाबा किराम को मिंबरों में बुला के कहते थे अबू तुराब पे लानत करो, नाऊज़ु बिल्लाह। दरिंदों की खालें और उनकी गद्दियाँ इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, और ऐसे ही मर्दों के लिए सोना और रेशम भी मुबाह नहीं। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के मुतालिक जो जिक्र हुआ, उनके घर में रेशम और दरिंदों की खालें और सोना इस्तेमाल होती थी, तो शायद फरामीन रसूल की वो कोई तावील करते हों। देखो ये वही है जिस तरह वो तफसीर उस्मानी में लिखा है ना कि कुरान में आया कि बच्चे की दूध छुड़ाने की उम्र 2 साल है, और इमाम हनीफा फरमाते हैं 2.5 साल है। शायद इमाम हनीफा के पास भी कोई दलील हो। ये वही है ओ भाई सारे ही को पूछो, ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। आप ये देख लें बाबी हैं, ये प्रैक्टिकली ये भी बाबी बने हुए हैं दारुस्सलाम वाले, बजाय ये लिखने के कि उन्होंने गलत काम किया, कहते उन्होंने तावील कर ली होगी। दुनिया में हर शख्स अपने जुर्म पे पर्दा डालने के लिए ना तावील ही करता है। ज़ाहिर जिन्होंने अम्मार इब्न यासर के कत्ल के ऊपर तावील कर ली कि ये अली है कातिल, ना अली लेके आता तो ना कत्ल होता, मारे खुद। तो फिर मौला अली ने फरमाया कि फिर हमजा का कातिल क्या नबी अलैहिस्सलाम थे, ना ओहद में लेके जाते ना। सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 4131 जो मुस्नद इमाम अहमद में भी मौजूद है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 17,228 और उर्दू PDF में 17,321। अल-मुअज्जमुल कबीर तबरानी में भी मौजूद है, हज़रत हसन इब्न अली के चैप्टर में 2628 नंबर, और मिक़दाम बिन मादी कर्ब वाले चैप्टर में 636 नंबर। इस हदीस पे बाज़ मुनकरीन अहादीस में से, और ये मैंने बहुत पहले कई साल पहले प्रेडिक्शन की थी, 6 साल पहले, कि जो नासबी होगा ना मौला अली से बुक्स रखने वाला, वो मुनकरीन हदीस ज़रूर होगा। वो बुखारी मुस्लिम की हदीस का भी इनकार करेगा क्योंकि उसकी मजबूरी है, हदीस से उसकी मौत है। वो तो पेश करेगा आले उमैया और आले बास की लिखवाई भी झूठी तारीख, तो वो हदीसों के ऊपर हमले करेगा और बड़ी ये परवाह नहीं करेगा कि वह मुनकरीन हदीस होगा। वो कहेगा रफुल की दैन की हदीसें ले लो, बाकी हदीसें ना लो। तो बाज़ नासबियों ने इस हदीस के ऊपर एतराज़ किया ताकि ये मामला ही गोल कर दिया जाए। हालांकि इस हदीस को आज तक किसी ने ज़ईफ़ नहीं कहा अहले सुन्नत की तारीख में। और दौर आज़म में बहुत बड़े मुहद्दिस शेख नासरुद्दीन अलबानी रहमहुल्लाह ताला अल-मुतवफ़ा 1999 ईस्वी और शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह ताला अल-मुतवफ़ा 2013 ईस्वी, दोनों ने इस हदीस को सही कहा। और शेख ज़ुबैर साहब तो तदरीस के मसले में बहुत वहमी थे, वो तो अलबानी की भी सही की हदीसों को ज़ईफ़ कह देते थे तदरीस के मसले में। उसके बावजूद इस हदीस के ऊपर उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया और इस हदीस को उन्होंने सही डिक्लेयर किया। 2 एतराज़ होते हैं इस हदीस के ऊपर, मैं इंशाल्लाह उलमा के लिए, है तो मैं तालिब इल्म हूँ लेकिन उलमा की इस्लाह के लिए बयान कर दूँ। पहला एतराज़ करते हैं कि इस हदीस में एक रावी है बक़िया इब्नुल वलीद अल-मुतवफ़ा 197 हिजरी तबा ताबईन में से है रहमहुल्लाह ताला। वो कहते हैं ये नाकाबिल एतबार रावी है, इसकी हदीस मुहद्दिसीन ने कबूल नहीं की। और दूसरा एतराज़ करते हैं और मुझे कहते हैं जी, आप कहते हैं जी वो समा की तसरीह ना हो, मुदल्लिस अन से रवायत करे तो ज़ईफ़ होती है। वो कहते हैं जी बक़िया जो है ये मुदल्लिस है और ये अबू दाऊद की हदीस में ये अन से रवायत कर रहा है और इसकी अन वाली रवायत जो है अब वो समा की तसरीह के बगैर ज़ईफ़ होगी। लिहाजा वो कहते हैं जी आपके उसूल के ऊपर इसकी रवायत खुद ब खुद ज़ईफ़ बनती है। हालांकि मेरा उसूल नहीं है, ये तो सही मुस्लिम के मुकदमे में लिखा है और ये उसूल सबसे ज़्यादा अगर किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया वीडियोज़ में मैंने और किताबों में शेख ज़ुबैर अली ज़ई रहमहुल्लाह ताला ने। उसके बावजूद शेख ज़ुबैर साहब ने इस हदीस को सही क्यों कहा, ये दोनों एतराज़ के मैं जवाब इंशाल्लाह दूंगा, क्योंकि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। तो ये पहला एतराज़ कि बक़िया जो है ये ज़ईफ़ रावी है, बड़ा रिजेक्टेड रावी है, इसकी रवायत कबूल ना की जाए। तो बक़िया इब्न वलीद, इसके मैं 5 जवाब दूंगा। नंबर 1, जवाब नंबर 1, बक़िया इब्नुल वलीद अल-मुतवफ़ा 197 हिजरी तबा ताबईन में से है रहमहुल्लाह ताला। सही मुस्लिम के मुकदमे में इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के अंदर जो रावियों के ऊपर बहस की है ना, इस बक़िया के ऊपर बहस की हुई है बाकायदा। सही मुस्लिम में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 43 नंबर पर और 80 नंबर पर और 81 नंबर पर 3 जगह बक़िया इब्नुल वलीद के ऊपर इमाम मुस्लिम ने अपने कमेंट्स लिखे हैं बड़े मुहद्दिसीन से नकल करके। वो मैं आपको इमाम मुस्लिम के कमेंट्स बता देता हूँ। 43 नंबर पर लिखते हैं कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं, अब्दुल्ला इब्न मुबारक अल-मुतवफ़ा 181 हिजरी इमाम हनीफा के शागिर्द हैं। और मैंने कई दफ़ा बताया कि ज़ख़ीरे हदीस में 2 मुहद्दिस ऐसे हैं जिनके ऊपर नेगेटिव जुमला कभी किसी ने नहीं कसा। एक अब्दुल्ला इब्न मुबारक इमाम बुखारी के दादा उस्ताद हैं ये और इमाम हनीफा के शागिर्द हैं। बाद में इमाम हनीफा को छोड़ गए थे, वो मेरा क्लिप भी है इमाम हनीफा से रफ़ुल यदैन पे मुनाजरा, वो इन्होंने ही मुनाजरा किया था जो हदीस की किताबों में है। एक इनके मुनाजरे हैं ना जो जाली तारीख की किताबों में है। एक अब्दुल्ला बिन मुबारक, दूसरे इमाम मुस्लिम जिनके ऊपर जरा का कोई कलमा नहीं मिलता। इमाम बुखारी पे भी बाद मुहद्दिसीन ने जरा की है लेकिन इनके ऊपर नहीं जरा मिलती। अब्दुल्ला इब्न मुबारक का कौल सही मुस्लिम में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक जो मुस्लिम का हिस्सा है और नंबरिंग का हिस्सा है 43 नंबर, अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं कि बक़िया इब्न वलीद सदूक रावी है, सच्चा रावी है, लेकिन वो रवायत करता है सब किस्म के लोगों से, यानी खुद वो सच्चा है लेकिन वो जिनसे रवायतें नकल करता है ना, बाज़ वो ज़ईफ़ रावियों की रवायत भी ले लेता है और बाज़ सिका रावियों की भी। वो तो सारे ही हैं, बुखारी मुस्लिम
के अलावा जितने इमाम हैं, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा, उन्होंने ज़ईफ़ रावियों से ली हुई है। लेकिन जब ज़ईफ़ रावी होगा पता तो चल जाएगा और रवायत तो ज़ईफ़ हो जाएगी, तो ये तो कोई ऐब नहीं है। खुद इमाम बुखारी ने अल अदबुल मुफ़रद में कई ज़ईफ़ रावियों से, जिन पे इमाम बुखारी ने खुद जरा की हुई है तारीख़ कबीर में, उनसे रवायतें भी ली हुई हैं, लेकिन बता दिया कि ये रवायत में ये रावी कमज़ोर है, तो ये कोई ऐब नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक क्या कहते हैं, ये सदूक रावी है, सच्चा रावी है। कौन? बकिया इब्न वलीद। 80 नंबर पे लिखते हैं, इमाम मुस्लिम कहते हैं कि ज़करिया इब्न अदी कहते हैं कि मुझसे अबू इसहाक फ़ज़ारी ने कहा, जो हदीस के बहुत बड़े इमाम थे, लिख ले तू बकिया इब्न वलीद की वो हदीस जो वो रवायत करे मशहूर लोगों से, और मत लिख उसकी हदीस को जो रवायत करे मजहूल लोगों से। ये बकिया के लिए नहीं है, बाकी भी सारे रावी जो सिका रावियों से करें वो आप ले लें, जो दूसरी वो छोड़ दें। और मत लिख तू इस्माइल अयाश से हदीस, अगरचे वो रवायत करे मशहूर सिका लोगों से भी। वो कहते हैं जो इस्माइल अयाश रावी है ना, वो अगर सही बंदे से भी रवायत कर रहा है ना, उसकी वो वाली रवायत भी नहीं लेनी, लेकिन बकिया सच्चा बंदा है, ये अगर सच्चे लोगों से रवायत करे। और अल्हम्दुलिल्लाह अबू दाऊद में उसने बहीर इब्न साद से रवायत किया है, जो अल्हम्दुलिल्लाह सिका सदूक अहले सुन्नत का बहुत बड़ा इमाम है, जिसकी सकात के ऊपर कोई कदम नहीं लगा सकते। कुतुब सित्ता की सारी हदीस की किताबों में उसकी रवायतें मौजूद हैं, खुसूसन अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा के अंदर बहीर इब्न साद से रवायत किया। और इसके बाद 81 नंबर के ऊपर वो लेके आए कि इनके अंदर ये मसला था कि ये बाज़ औक़ात जो नाम है और कुन्नियत इसको रद्दो बदल कर दिया करते थे, जो ये रावी थे बकिया, और वो देख लिया जाए, बाकी कोई उनके ऊपर जरा का कलमा नहीं है। जवाब नंबर 2, सही मुस्लिम में जो ये 80 नंबर पे कमेंट्स है ना कि बकिया की रवायत जो मशहूर लोगों से वो करे वो आप ले लो, और जो ज़ईफ़ लोगों से करे वो ना लो, ये सेम कमेंट्स जामिया तिरमिज़ी में भी मौजूद है। इंटरनेशनल के मुताबिक 2859 नंबर हदीस है, और इस हदीस की सनद वही है जो अबू दाऊद की मिक़दाम बिन मादी कर्ब वाली रवायत की सनद है 4131 की। इसमें भी बकिया इब्न वलीद अन बहीर इब्न साद कर रहे हैं। इसके नीचे इमाम तिरमिज़ी लिखते हैं कि मैंने अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान से सुना कि वो कहते थे कि मैंने ज़करिया बिन अदी से सुना कि वो कहते थे कि इमाम अबू इसहाक फ़ज़ारी कहा करते थे, खुदू अन बकियत मा हद्दसकुम अन सिक़ात, बकिया से वो हदीसें कबूल कर लिया करो जो वो सिका रावियों से करे। वला तअखुदू अन इस्माइल इब्न अयाश, और इस्माइल इब्न अयाश की कोई हदीस कबूल ना करो, चाहे वो सिका रावियों से करे चाहे बगैर सिका के। मुस्लिम में 80 नंबर पे ये कमेंट्स है, और तिरमिज़ी में भी मौजूद है 2859। इमाम तिरमिज़ी ने झूठे नु कार तक पहुंचा के गए ने, बकिया के ऊपर कमेंट्स किए हुए हैं। अच्छा, इस तरह कमेंट्स बड़े कम रावियों में मिलते हैं, तो बकिया ने चुके हैं अहले सुन्नत के मनहज की हिफाजत करनी थी नासबियत के खिलाफ, इमाम मुस्लिम इमाम तिरमिज़ी ने कमेंट्स किए। जवाब नंबर 3, सही मुस्लिम में एक हदीस के रावी भी बकिया है। मुस्लिम शरीफ में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 3514 और 3515 नंबर हदीस है, और फवाद अब्दुल बाकी की तरकीब में इसका नंबर है 1429 1429। इब्न उमर कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि नबी इस्लाम ने फरमाया, अगर कोई वलीमे की दावत दे या कोई भी और दावत दे तुम्हारा मुसलमान भाई तो कबूल कर लिया करो। ये मशहूर हदीस है, इस हदीस के रावी भी बकिया है, वही रावी। ठीक हो गया। जवाब नंबर 4, जामिया तिरमिज़ी की मशहूर तरीन हदीस जो अहले सुन्नत के बच्चे बच्चे को रटी हुई है, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2676 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद तुम बहुत इख्तलाफ देखोगे उस वक्त, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ लेना। ये जो हदीस है जामिया तिरमिज़ी में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2676, इस हदीस की सनद वही है जो अबू दाऊद की सनद है। बकिया इब्ने वलीद ने रवायत किया है बहीर इब्ने साद से। इस हदीस की सनद वही है जो अबू दाऊद में मिक़दाम बिन मादी कर्ब वाली हदीस 4131 वाली है। ठीक हो गया जी। 5वां जवाब, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में भी यही जो सनद है, बकिया इब्ने वलीद रवायत कर रहा है बहीर इब्ने साद से, खा वो अन से रवायत करे चाहे हद्दसना से रवायत करे। ये हदीस मुस्तदरक लिल हाकिम में भी इसी सनद के ऊपर 2 हदीसें हैं, 2435 और 4230, जिसको इमाम हाकिम ने मुस्लिम की शर्त पे सही कहा, और इमाम ज़ाबी ने मुवाफ़क़त करते हुए कहा कि बकिया की ये जो हदीस लेना है ये इमाम मुस्लिम की शर्त पे हदीस सही है, क्योंकि इमाम मुस्लिम ने हदीस ली हुई है 3514 और 3515। ठीक हो गया जी। इमाम हाकिम ने और इमाम ज़ाबी ने बकिया की हदीस बहीर इब्ने साद से मुस्लिम की शर्त पे सही कही हुई है। 5 जवाब है, और कितने जवाब दिया? इब्न हजर अस्कलानी अल-मुतवफ़ा 852 हिजरी, उन्होंने भी कहा ये सदूक रावी है, अलबत्ता मुदल्लिस था। मुदल्लिस तो हम भी मानते हैं, और इमाम ज़ाबी भी उसको सदूक कहते हैं। और बकिया की बहीर इब्ने साद से रवायतें जिस तरह अबू दाऊद में 4131 है, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा, चारों सुनन अरबा की किताबों में आप बकिया मकबा शामला में लिखें और बहीर लिखें, बेशुमार हदीसें खुल जाएंगी। ये सिर्फ 4131 मिक़दाम बिन मादी कर्ब और मुआविया बिन अबी सुफयान रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा वाली रवायत नहीं है, बल्कि और रवायतें भी मौजूद हैं। एतराज़ नंबर 2, वो कहते हैं जी बकिया इब्न वलीद मुदल्लिस है और अन से रवायत कर रहा है, तो इसके मैं 3 जवाब दूंगा, इसी पे मेरी गुफ्तगू कंक्लूड होगी। जवाब नंबर 1, टू किल द इविल इन द बड, बुराई को मैं जड़ में ख़त्म करते हुए आपको ये बताऊं कि ये बकिया इब्न वलीद ने बहीर इब्ने साद से समा की तसरीह की हुई है मुस्नद अहमद वाले तरीके के अंदर। इसमें तो अन से रवायत कर रहे हैं ना अबू दाऊद में। मुस्नद अहमद में जो हदीस है 17228 अरबी वाली और उर्दू PDF में 17321, उसमें बकिया ने बहीर इब्ने साद से हदीस सुनने की समात की तसरीह की हुई है, अन से रवायत नहीं किया हुआ, लिहाजा समा की तसरीह मिल गई तो अबू दाऊद वाली रवायत भी सही होगी। ठीक हो गई। जवाब नंबर 2,
जो जामिया तिरमिज़ी की हदीस है 2676 अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, उसमें भी बकिया इब्ने वलीद अन से ही रिवायत कर रहा है बहीर इब्ने साद के साथ, और इमाम तिरमिज़ी उस हदीस को कह रहे हैं हाज़ा हदीस हसनुन सहीहुन, हालांकि समा की तस्रीह नहीं थी। इमाम तिरमिज़ी ने उसके बावजूद अन वाली रिवायत को भी अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तिरमिज़ी की रिवायत को इमाम तिरमिज़ी ने सही कह दिया समा की तस्रीह के बगैर भी। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों कहा। लिहाजा उसकी सनद और 4131 अबू दाऊद की सनद बिल्कुल सेम है। जवाब नंबर 3, ये इमाम तिरमिज़ी ने भी सही कहा, शेख अलबानी ने भी सही कहा, और सबसे बढ़कर शेख ज़ुबैर लिज़ई साहब जो ज़रा से तदरीस के मसले में इतनी मजबूत रवायतें जो तिरमिज़ी में भी आई हैं, जिनको इमाम तिरमिज़ी ने सही कहा है, शेख ज़ुबैर साहब उनको ज़ईफ़ डिक्लेयर कर देते थे कि समा की तस्रीह नहीं है। अब क्या वजह है कि शेख ज़ुबैर साहब इस रवायत को समा की तस्रीह के बगैर भी सही कह रहे हैं, अगरचे मैंने साबित कर दिया कि मुस्नद अहमद ये समा की तस्रीह के बगैर भी सही है रवायत। यानी शेख ज़ुबैर साहब को ही पता था। आज को कह रहे हैं ना वो जो उनके शागिर्द और उनके पोता शागिर्द साहब वो कोई सामने आए हुए हैं नासबी, वो कहते हैं कि जी वो जी शेख ज़ुबैर साहब को अल्लाह ताला माफ़ करे, उनसे गलती हुई है, अगर जिंदा होते तो हम उनको बताते। उनकी ज़िंदगी में तुम लोग जो है वो चूहों की तरह एक दूसरे को तो बताते फिरते थे, सामने नहीं आते थे, उनके फौत होने के बाद सामने आ गए हो। तो शेख ज़ुबैर साहब अल्लाह के फजल से इस हदीस के ऊपर इतना कुछ लिख के गए हैं कि उनको कब्र से निकालने की जरूरत नहीं है, ना उनको रूहानी तौर पे कोई राब्ता करने की या कश्फुल कुबूर करने की जरूरत नहीं है। उनके अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी शागिर्द हम बैठे हुए थे, इस हवाले से शागिर्द के मैंने उनसे सीखा है, बाकी मैं कोई मदरसे का नहीं पढ़ा हुआ। शेख ज़ुबैर साहब ने एक किताब लिखी है फ़ज़ाइल सहाबा, बड़ी मशहूर किताब है उनकी, जिसमें खुलफाए राशिदीन के फ़ज़ाइल हैं, उम्महातुल मोमिनीन में से हैं फ़ज़ाइल। वो फ़ज़ाइल सहाबा का PDF आपको मिल जाएगा आराम से, आप जाके किताबुस्सुन्नह.com से डाउनलोड करें, हम इसमें लगा भी देंगे। उसमें हसन इब्ने अली के ऊपर जो चैप्टर बना है ना शेख ज़ुबैर साहब ने, उसमें ये मिक़दाम बिन महदी करब वाली हदीस वो लेके आए हैं, लेकिन थोड़ी समझदारी की है उन्होंने, सिर्फ आखिरी हिस्सा नकल किया है कि हसन मुझसे है और हुसैन अली से। पूरी हदीस नहीं नकल की शेख ज़ुबैर साहब ने, क्योंकि पूरी हदीस में पटोरा बाग खुल जाना था, फिर उनको 50 सफ़े और लिखने पड़ते। उन्होंने सिर्फ आखिरी हिस्सा नकल किया और नीचे लिख दिया सुनन अबी दाऊद इंटरनेशनल नंबर 4131 मसनदुहु हसन, और कहते हैं इसकी रिवायत बिल्कुल सही है, और नंबर लिख दिया अबू दाऊद 4131। आगे वो शेख ज़ुबैर साहब लिखते हैं कि ये जो रवायत है बकिया इब्ने वलीद अन बहीर इब्ने साद, ये महमूल होती है समा की तस्रीह पर, अगरचे ये रावी अन से भी रवायत करे तब भी ये रवायत समा की तस्रीह पर मामूल होती है। क्यों? उन्होंने लिखा इसलिए कि जो बकिया था वो बहीर की किताब से रवायत करता था, लिहाजा समा की तस्रीह की ज़रूरत ही नहीं है। मसलन मैं आपको एक पम्फलेट लिख के दूँ अपने हाथों से, और उसमें मैंने कुछ अहादीस लिखी भी हो, आप जब वो हदीस बयान करेंगे तो आप ये कहेंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भाई से रवायत है ये हदीस, और आपसे कोई पूछे कि क्या आपने खुद सुना है, तो आपके मैंने सुना नहीं है, इसीलिए तो मैं हदसना नहीं कह रहा हूँ, मैं अन कह रहा हूँ, उनसे रवायत है। जैसे हम भी साहब कहते हैं अन अबी हुरैरा, तो मैं हज़रत अबू हुरैरा तक तो सनद नहीं पहुँचा रहा होता ना, लेकिन मुझे पता है अबू हुरैरा ठीक है, और मैं भी तदलीस ही कर रहा होता हूँ, हम सारे तदलीस ही कर रहे होते हैं। अन अबी हुरैरा बीच में कोई सनद तो नहीं बयान कर रहे, वो तो मैं कहते हैं बुखारी में जाए वहाँ से सनद मिलेगी। तो आप कहेंगे कि अली भाई से मैंने खुद तो नहीं सुना, लेकिन उन्होंने जो पम्फलेट लिख के दिया था उसमें उन्होंने रवायत लिखी हुई है, तो सनद पूरी हो गई। इसी तरीके से बहीर इब्ने साद की किताब थी जिसमें पूरी सनदें मौजूद थी। बहीर इब्ने साद अगर अपनी सनद से कोई हदीस अपने शागिर्द बकिया को दे लिख के, अब वो खुद उसके सामने तिलावत ना करे उसकी, उसको कहे बेटा ये मेरी किताब है, मेरी सनद ऊपर तक है, और वो खुद सिका रावी है, ज़ाहिर अहले सुन्नत का इमाम है। अब बकिया कितना ईमानदार शख्स था, उसने ये नहीं कहा कि मैंने अपने उस्ताद बहीर से सुनी, वो कहता था अन बहीर इब्ने साद, बहीर इब्ने साद से मैं रवायत कर रहा हूँ, उसकी किताब थी। और ये मुहद्दिसीन का पेट रूल है कि अगर एक मुहद्दिस के पास दूसरे मुहद्दिस की किताब हो तो उसको हदसना कहने की जरूरत नहीं है, वो अन से भी रवायत कर रहा है ना, तो वो समा की तस्रीह क्या, वो रिटन है, तस्रीह से भी अगली चीज़ है, उसके पास किताब होती थी। और ये शेख ज़ुबैर साहब ने फ़ज़ाइल सहाबा में लिख दिया कि चाहे बकिया अन से भी रवायत करे बहीर से, वो समा पर महमूल होती है, क्योंकि उसके पास वो किताब थी। फिर साथ शेख ज़ुबैर साहब लिखते हैं कि मेरी किताब जो है इब्न हजर अस्क़लानी की किताब है तबक़ातुल मुदल्लिसीन, मुदल्लिस के ऊपर जो मुदल्लिसीन के 5 तबक़ात के ऊपर किताब लिखी है ना, उसकी तहकीक लिखी है शेख ज़ुबैर साहब ने अरबी में, वो अरबी में किताब थी इब्न हजर अस्क़लानी की। तो शेख ज़ुबैर साहब ने लिखा है मेरी किताब अल फतुल मुबीन फ़ी तहकीकी तबक़ातुल मुदल्लिसीन, वो किताब मेरी देखें, उसमें सफ़ा नंबर 69 पे चले जाएं, मैंने बकिया के बारे में पूरी तफसीलियात लिखी हुई हैं। और शेख ज़ुबैर साहब कहाँ पे जाके गए हैं इस रवायत होते, और अल्लाह की वजह से हम उसका PDF भी लगा देंगे तबक़ातुल मुदल्लिसीन का। तबक़ातुल मुदल्लिसीन में शेख ज़ुबैर साहब ने क्या लिखा बकिया के बारे में, यह PDF JPG आपके सामने है HD स्क्रीन पे इंशाअल्लाह। चौथे तबके में जो मुदल्लिसीन के पहला रावी है बकिया इब्ने वलीद अल हिम्सी, हिम्स शाम का रहने वाला था। वो लिखते हैं मशहूर मुहद्दिस है, और मुस्लिम शरीफ में भी उसकी एक हदीस मौजूद है। शेख ज़ुबैर साहब ने तो सिर्फ लिखा था ना, ये शेख ज़ुबैर साहब ने लिखा, ये इब्न हजर अस्क़लानी ने लिखा हुआ है। हमने वो हदीस का नंबर भी बता दिया 3514 3515, लेकिन वो कसरत से तदलीस करता था ज़ईफ़ और मजहूल राफियों से, लेकिन आइम्मा अहले हदीस ने उसकी सिफ़ात भी बयान की हैं। वो जो सिफ़ात बयान की हैं अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से 43 नंबर और 80 नंबर इमाम फ़ज़ारी से, मैंने मुस्लिम शरीफ से आपको दिखा दिया कि इमामों ने उसकी तौसीक़ की हुई है। इसके बाद शेख ज़ुबैर साहब लिखते हैं कि इमाम नसाई भी उसे सिका मानते हैं, 197 हिजरी में वो फौत हुआ है, और वो हसनुल हदीस सदूक रावी है। अगर वो समा की तस्रीह कर दे उससे तदलीस से तस्विया साबित नहीं है, और इसकी तफसील के लिए आप शेख अलबानी का जो अहादीस ज़ईफ़ा है उसको आप देख लें। ठीक हो गया जी।
وہ کہتے ہیں یہ جو تدلیس تسویہ کا الزام لگا رہے ہو یہ کوئی ثابت نہیں ہے, وہ ناسبی لگا رہے ہیں نا. وہ کہتے ہیں یہ الزام ثابت ہی نہیں, اور شیخ البانی نے بھی پوری بحث کی ہوئی ہے سلسلہ احادیث ضعیفہ کے اندر کہ یہ تدلیس تسویہ کا الزام ان کے اوپر جھوٹا ہے. اور روایت جو ہے بقی عن بحیر ابن سعد وہ صحیح ہوتی ہے. اس میں انہوں نے اسپیشل لکھ دیا ہے, اور کوئی بقیہ کے کسی استاد کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے لکھا ہے کہ بقیہ کی روایت بحیر ابن سعد سے اگر ہو تو وہ سما کی تصریح کے اوپر محمول ہوتی ہے. یہ سارے جے پی جی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم لگا دیں گے تاکہ اس کے بعد کسی کو کوئی گنجائش نہ رہے. اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالیٰ پر. اگرچہ وہ دنیا میں موجود نہیں ہے لیکن ان کے نام پہ جو دھوکے دے رہے ہیں امت کو, ان دھوکوں کا علاج وہ اپنے مرنے سے پہلے کر نہیں ہے. اور یہ بات بھی سمجھیں کہ اہل سنت کا یہ نظریہ ہے, ہمارے فقہاء نے علماء نے لکھا ہے ہم کتابوں میں. ان میں سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں, صحیح مسلم کی شرح میں ایک روایت کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر ایسی روایت جو عقیدہ کے خلاف آتی ہے ہم اس میں تعویل کریں گے. کیا کریں گے؟ تعویل کریں گے, حتی الوسط تعویل کرنے کی کوشش کریں گے. اذن سدت طرق تعویلھا, جب تعویل کے سارے دروازے بند ہو جائیں, کسی صورت میں تعویل صحیح نہ ہو پاتی ہو, نسبنا الکذب الی رواتھا, تو ہم کذب کو, جھوٹ کو راوی کی طرف منسوب کر دیں گے. اس محض روایت کی وجہ سے اور اس راوی کے بیان کی وجہ سے عقیدے کو ہم چھوڑ نہیں سکتے اور اس روایت کو عقیدے کے خلاف قبول نہیں کریں گے. ظاہر ہے کہ وہ راوی انسان ہے, اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ سچے بندے سے بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے, اور القذوب قد یصدق, کبھی کبھی جھوٹا بندہ بھی سچی بات کر دیتا ہے. تو جب خطا کا احتمال اور غلطی کا احتمال موجود ہے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ کسی صحابی پر اتنے بڑے جرم کا اس بات کیا جائے اور بہتان نعوذ باللہ ثابت کیا جائے. اس سے بہتر نہیں ہے کہ اس راوی کو کیا دیا جائے کہ راوی سے کیا ہو گئی ہے, غلطی اور مسٹیک ہو گئی ہے, راوی سے خطا ہو گئی ہے. تو یہ آسان ہے. نسبنا الکذب الی رواتھا, ہم اس کے راویوں کی طرف کذب کو جو نا وہ نسبت کر دیں گے, ہم عقیدے پر اس راوی کے بیان کو قبول نہیں کریں گے. اب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ کے خلاف جو روایات تاریخ سے پیش کی جاتی ہیں, تو ان میں تاریخی روایات میں سب سے مین جو مرکزی بندہ ہے ان روایتوں کا راوی وہ ہے حیثم بن عدی. حیثم بن عدی کے بارے میں امام دارقطنی نے الضعفاء للدارقطنی صفحہ نمبر 342 پر لکھا ہے, کانا یکذب متروک الحدیث لہو مناکیر, جھوٹ بولتا تھا, متروک الحدیث ہے, اس کی روایتیں منکر روایتیں ہیں, اس کی روایتیں قابل قبول نہیں ہیں. تو جب اس طرح کے بندوں کی روایتیں آئیں گی تو اس کو ہم صحابی کی مخالفت میں قطعاً قبول نہیں کریں گے. اس طرح ایک روایت مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 476, حدیث کا نمبر ہے 37359. سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ مجھے کئی مرتبہ جو نا وہ زہر دیا گیا. تو امام حسین نے امام حسن مجتبی سے پوچھا, یا اخی من صاحبوں کا, مجھے بتائیں کہ وہ کون ہے جس نے آپ کو زہر دیا ہے. تو آپ نے فرمایا ترید قتلہ, آپ اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں. تو قال نعم, کہا ہم اس کو قتل کروں گا اگر مجھے پتہ چل جائے. تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, لئن کان الذی اظن, فرماتے ہیں کہ اگر وہ بندہ وہ ہے جو میں گمان کرتا ہوں, جس پر مجھے شک ہے, تو اللہ اسے بدلہ لے گا. وان کان بریئا فما احب ان یقتل بری, فرماتے ہیں کہ اگر وہ نہیں ہے تو پھر میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ ایک بری الذمہ شخص اور ایک ایسا شخص جو میرے قتل میں ملوث نہیں ہے میں اس کو سزا دلواؤں, اس کو قتل کرواؤں, میں یہ پسند نہیں کرتا. یہ روایت بھی پیش کی جاتی ہے. اس روایت میں ایک راوی ہے ابن عون. ابن عون راوی, یہ اصول حدیث کی روشنی میں یہ مجہول راوی ہے, اس کا ترجمہ اور اس کی توثیق کہیں سے نہیں ملتی. ابن عون راوی چونکہ مجہول راوی ہے لہذا اس کی وجہ سے یہ روایت بھی قابل قبول نہیں ہے. اور اس روایت سے اگر کوئی بندہ مانتا بھی ہے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا وہ خود کہتے ہیں کہ میں ظن سے یا گمان سے بات کر سکتا ہوں, مجھے کسی پر ایگزیکٹ اور کسی پر یقین کامل نہیں ہے کہ کس بندے نے یہ کام کیا ہے. تو جب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کو گمان ہے اور اس کا جو ہے یقین نہیں ہے, تو بعد میں 200-300 سال بعد کوئی بندہ راوی روایت بیان کرے تو اس کو یقین کامل کہاں سے آ جائے گا. تو ثابت ہوا کہ وہ اٹکل پچو یا اس طرح کی جو باتیں ہیں انہی سے کوئی ثابت کرے گا. یقینی اور حتمی طور پر یہ بات جو ہے وہ امام حسن مجتبی رضی اللہ کے قاتل کے حوالے سے کوئی بات ثابت نہیں. اور پھر اصول ہے یہ دین کا ہمارے کہ دعوے کے بغیر, دلیل کے بغیر دعویٰ قابل قبول نہیں, دعویٰ ثابت نہیں ہوتا. کوئی بندہ اگر نعوذ باللہ دعویٰ کرتا ہے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کو امیر معاویہ نعوذ باللہ زید روایت, تو اس پر دلیل کی ضرورت ہے. جب دلیل نہیں ہوگی تو کسی پر بہتان لگانا یہ کیا ہے, کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. اور پھر درایت میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر جب امام حسن مجتبی نے بیعت کر لی, ان کو خلیفہ تسلیم کر لیا, تو اب حضرت امیر معاویہ کو کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے. جب ان کے لیے سارے راستے کھلے ہوئے ہیں تو اب انہیں نعوذ باللہ امام حسن مجتبی کو زید دلوانے کی کیا ضرورت تھی, کوئی ضرورت متحقق نہیں تھی. لہذا یہ دشمنوں کا اور امیر معاویہ کے مخالفین کا پروپیگنڈا اور گڑھی ہوئی باتیں ہیں, حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس سلسلے میں ایک اور روایت الاستیاب ابن عبد البر میں امام ابن عبد البر اندلسی المالکی نے الاستیاب کی جلد 1 صفحہ 391 پر ذکر کیا ہے. امام حسن مجتبی نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا, انی واللہ ما ارا ان یجمع اللہ فینا النبوۃ والخلافہ, میرے بھائی میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں نبوت اور خلافت کو جمع نہیں کرے گا. فلا عارفن مستخفک صفحاء الکوفہ, اور میں نہیں دیکھتا کہ مستخفک صفحاء الکوفہ, تجھے اہل کوفہ کے بیوقوف جو لوگ ہیں
وہ تجھے ہلکا جانیں گے اور تیرے ساتھ وہ زیادتی کریں گے. استخفا کا یعنی تیرے حق کو وہ ہلکا جانیں گے. یعنی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل کوفہ سے خدشہ ظاہر کیا کہ ان لوگوں سے مجھے خدشہ ہے یہ حسن پاک کے حق کو نہیں جانیں گے, اور ان کا خدشہ بالکل سچا ثابت ہوا کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے خدشے کے مطابق اہل کوفہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. اہل کوفہ نے امام حسین کو شہید کیا, اہل کوفہ نے ہی امام مولا کائنات علی مرزا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا, اور یہ کام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا بھی اہل کوفہ ہی کی شرارت لگتی ہے. وہ لوگ جنہوں نے امام حسن مجتبی کو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بیعت کرنے پر یا مذل المومنین یا مسود المومنین کہا, وہ بنتے محب تھے حضرت امام حسن کے, حضرت علی کے, لیکن حضرت علی کو شہید کرنے سے بھی انہوں نے دریغ نہیں کیا, اور امام حسن مجتبی کو بھی انہوں نے ان کی مخالفت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں چھوڑا. اس کا ایک حوالہ میں مصنف ابن ابی شیبہ جلد 7 صفحہ 476 سے اور مستدرک علی صحیحین جلد 3 صفحہ 192 سے پیش کروں گا. ابو الغریب کہتے ہیں لما قدم الحسن بن علی الکوفہ تھا, جب امام حسن مجتبی کوفہ میں آئے, قام الیہ الرجل منا, تو ہم اہل کوفہ میں سے ایک شخص حضرت امام حسن مجتبی کے سامنے کھڑا ہو گیا. یکنہ ابا عامر سفیان بن لیل, اس کا نام تھا ابو عامر سفیان بن لیل, ابو عامر سفیان ابن اللیل اس کا نام تھا. وہ اٹھ کے کھڑا ہو کے کہنے لگا السلام علیکہ یا مذل المؤمنین, استغفر اللہ, اے مسلمانوں کو رسوا کرنے والے آپ کو سلام ہو. یہ کس نے کہا؟ اہل کوفہ میں سے ایک شخص تھا ابو عامر سفیان بن لیل. تو امام حسن مجتبی نے فرمایا لا تقل ذاکا یا ابا عامر, اے ابا عامر ایسی بات نہ کہہ, میں نے اگر معاویہ کے ہاتھ پر اگر بیعت کر کے صلح کیا ہے لم اذل المؤمنین ولکنی کرہت ان اقتلهم فی طلب الملک, میں نے مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی, بلکہ میں نے بیعت معاویہ کے ہاتھ پر اس لیے کیا ہے تاکہ ملک حاصل کرنے کی خاطر میں مسلمانوں کو قتل نہ کروں. تو حضرت امام حسن مجتبی کو یا مذل المؤمنین کہنے والے یا مسود المسلمین کہنے والے یہی دشمن تھے اصل میں امام حسن مجتبی کے اہل کوفہ, اور انہوں نے حضرت امام حسین کو شہید کیا, اور انہوں نے ہی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو شہید کیا ہے. لہذا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اس سلسلے میں کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ کردار نہیں, اور جو الزام اور بہتان ان پر لگایا جاتا ہے بالکل جھوٹا ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور تائیداً اس حوالے سے میں چند چیزیں پیش کروں گا کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس بھیجا تعزیت کرنے کے لیے, جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس اس وقت دمشق میں رہتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس دمشق میں تھے, تو حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو بھیجا. کب بھیجا؟ جب حضرت امام حسن مجتبی کی شہادت ہوئی, اور بیٹے کو کہا کہ امر ابنہ ان یذهب فیعزیہ بہ, بیٹے کو کہا کہ جاؤ اور جا کے حضرت عبداللہ ابن عباس سے امام حسن مجتبی کی شہادت پر تعزیت کر کے آؤ. فذهب وجلس بین یدیہ, حضرت امیر معاویہ کا بیٹا گیا, جا کے حضرت عبداللہ بن عباس کی مجلس میں پہنچا, جا کے بیٹا. واراد ابن عباس ان یرفع مجلسہ, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے چاہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ کے بیٹے کو اٹھا کر ان کو اس مجلس سے اٹھائیں اور اچھی جگہ پہ یعنی اوپر بٹھائیں. فابا, تو حضرت امیر معاویہ کے بیٹے نے انکار کر دیا اور کہا کہ انما اجلس مجلس المعز, میں تعزیت کرنے والوں کے ساتھ ہی ان میں بیٹھوں گا جہاں وہ تعزیت کرنے والے بیٹھے ہیں, میں الگ کسی جگہ پہ جو نا وہ امیر کا بیٹا بن کے نہیں بیٹھوں گا, میں تعزیت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھوں گا. اور پھر حضرت امیر معاویہ کے بیٹے نے حضرت امیر معاویہ کے کہنے پر تعزیت کی, اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا رحم اللہ ابا محمد اوسع الرحمہ, اللہ ابو محمد یعنی حضرت امام حسن مجتبی پر رحمت کرے. اعظم اللہ اجرک و احسن عزاک, اللہ تعالیٰ ان کو بہتر اجر بڑا اجر عطا کرے, اور اللہ رب العزت جل شانہ ان کے مصائب کے عوض ان کو نیکیاں اور اجر و ثواب عطا کرے. یہ تاریخ دمشق جلد 65 صفحہ نمبر 404 پہ روایت ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بیٹے کو امام حسن مجتبی کی شہادت کے بعد تعزیت کرنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس بھیجا. تو جو دشمنی رکھتے ہوں یا نعوذ باللہ جنہوں نے خود شہید اور قتل کروایا ہو, وہ ایسا نہیں کرتے, وہ تو کیا کرتے ہیں خوشیاں مناتے ہیں, جبکہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ امام حسن مجتبی کی شہادت پر غم مناتے ہیں اور تعزیت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے. اور اس بہتان کا بطلان اس سے بھی ظاہر اور واضح ہوتا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی کی شہادت کے بعد اہل بیت اطہار میں سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت کسی ایک فرد نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ حضرت امام حسن کو نعوذ باللہ امیر معاویہ نے زہر دلوایا. کسی ایک کا بھی دعویٰ حدیث کی کتابوں میں, تاریخ کی کتابوں میں ایک بات بھی ایسی ثابت نہیں ہے. یہ بعد میں گری ہوئی راویوں کی روایتیں اور اس طرح کی باتیں ہیں, اہل بیت اطہار میں سے کسی نے یہ دعویٰ نہیں. اور اس حوالے سے ایک اور بات بھی تائیداً اس موقف کی تائید کرتی ہے کہ امام حسن کی شہادت کے بعد آپ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے مدینہ کے جو حاکم تھے سعید ابن عاص, سعید ابن عاص نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حاکم ہونے کی حیثیت سے, مدینہ کا والی ہونے کی حیثیت سے حضرت امام حسن مجتبی کا جنازہ پڑھایا. اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر اہل بیت کو کوئی کسی قسم کا بھی شک و شبہ ہوتا تو وہ سعید ابن عاص سے کبھی بھی جنازہ نہ پڑھاتے. ان کا خوشی سے جنازہ پڑھانا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اہل بیت اطہار میں سے کوئی فرد بھی سیدنا امیر معاویہ پر شک و شبہ کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا. تو بحمد تعالیٰ یہ
موقف جو بالکل واضح ہو جاتا ہے. اور پھر اس سلسلے میں ایک صحیح مسلم شریف سے حدیث بھی بحمد تعالیٰ اس مسئلے کو بالکل واضح کرتی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر کے دل میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کی محبت تھی اور ان کی شان و عظمت سے وہ بخوبی آگاہ تھے. مسلم امام احمد بن حنبل کی جلد نمبر 5 صفحہ میرے پاس 57 ہے. حدیث کا نمبر ہے 16406. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمس لسانہ او قال شفتہ. امیر معاویہ فرماتے ہیں لوگوں سنو، میں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن کی زبان یا فرمایا کہ امام حسن کے ہونٹوں کو چوسا کرتے تھے. یعنی الحسن ابن علی صلوات اللہ علیہ، اللہ کی ان پر درود ہوں. وَإِنَّهُ لَن يُعَذَّبَ لِسَانٌ أَوْ شَفَتَانِ مَسَّهُمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور امیر معاویہ فرمایا کرتے تھے ہرگز اس زبان کو اور ان ہونٹوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جن ہونٹوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہو اور ان کو چوسا ہو. تو جو امیر معاویہ امام حسن مجتبیٰ کی شان اور عظمت کو بیان کریں وہ نعوذ باللہ سیدنا امام حسن رضی اللہ کے بارے میں اس طرح کا سوچ بھی نہیں سکتے اور خیال بھی نہیں کر سکتے. اس سلسلے میں ایک جو مارکۃ الآراء حال ہی کے دور میں جو مبغضین اور معاندین معاویہ نے ایک دلیل کے طور پر دلیل پیش کی ہے سنن ابی داؤد اور مسند احمد ابن حنبل اور طبرانی سے کہ سیدنا حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ امیر معاویہ کے پاس گئے. وہ سنن ابی داؤد میں اور مسند احمد میں مختلف کلمات اور مختلف متن کے ساتھ ہیں. مسند احمد میں اس کا متن مختصر ہے اور سنن ابی داؤد میں اس کا متن ذرا تفصیل کے ساتھ ہے اور اس میں الفاظ مسند احمد میں اور ہیں اور سنن ابی داؤد میں الفاظ اس کے کلمات کے ہیں اور ہیں. اس میں یہ کہ اس کا مضمون اور خلاصہ یہ کہ مقدام بن مادی کرب امیر معاویہ کے پاس گئے تو ایک اصلی شخص نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے اور مقدام بن مادی کرب کے سامنے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ وہ حسن آگ کا انگارہ تھا، اللہ نے اس کو بجا دیا. اور پھر اس جب اس اصلی شخص نے یہ کلمات کہیں تو حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معاویہ تیرے سامنے یہ بات ہوئی ہے تو میں آج تیرے سامنے ایسی باتیں کروں گا جس سے میں تجھے غصہ دلاؤں گا. اور پھر حضرت معاویہ سے مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ اے معاویہ مجھے بتا، تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ تو نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں سنا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیزیں جناب وہ امت پر حرام کی ہیں. تو حضرت معاویہ نے کہا کہ ہاں یہ چیزیں حرام کی ہیں. تو حضرت مقدام بن مادی کرب نے کہا کہ معاویہ یہ سارا کچھ تیرے گھر میں ہوتا ہے. یہ روایت پیش کی اور اس روایت کو پیش کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی شہادت پر امیر معاویہ خوش ہوئے تھے اور ان کے گھر میں نعوذ باللہ شراب پی جاتی تھی، ان کے گھر میں جو ہے نا وہ خلاف شرع کام کیے جاتے تھے اور ان کے گھر میں نعوذ باللہ جو ہے نا وہ ریشم وغیرہ بھی مرد استعمال کرتے تھے. لہٰذا اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ امیر معاویہ جو ہے نا وہ امام حسن کی شہادت پر خوش ہوئے. تو اس روایت کا میں بحمد تعالیٰ دو طریقے سے جواب عرض کروں گا. ایک تو جواب اس کا یہ کہ جو الزامات اس روایت کے متن میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی پر قدر پر لگائے گئے ہیں وہ الزامات سرے سے باطل اور بالکل بے بنیاد ہیں. جن چیزوں کا الزام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا گیا ہے صحیح سند کے ساتھ یا کم از کم سند حسن کے ساتھ، وہ باتیں ان چیزوں کا حرام ہونا خود سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی قدر کے بیان سے ثابت ہے. سیدنا امیر معاویہ سے جو روایت کتب احادیث پہ موجود ہے مسند احمد ابن حنبل میں، مسند احمد ابن حنبل کی حدیث نمبر 16391 ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ابو شیخ الحنائی بیان کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ صحابہ کرام کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے اور جماعت صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ اے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ میں تمہیں اللہ کی قسم لے کے کہتا ہوں اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لبس الحریر، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ریشم پہننے سے منع فرمایا. تو ریشم پہننے کی حرمت کا بیان کون کر رہے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ خود اپنی زبان سے، یہ بڑی تفصیلی لمبی حدیث ہے تو اس میں چیزوں کو گنوایا اور فرمایا کہ کیا میں تمہیں اللہ کی قسم لے کے کہتا ہوں کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن رکوب النمور، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے درندوں پر سواری کرنے سے منع کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے درندوں پر سواری کرنے سے منع کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں حضرت امیر معاویہ خود بیان کرتے ہیں، جو خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ریشم پہننا مرد پر کیا ہے؟ حرام ہے، اور درندوں پر مرد کو سواری کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. وہ خود یہ عمل کر نہیں سکتے. اسی طرح سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے سند صحیح کے ساتھ کتب حدیث میں جامع ترمذی حدیث نمبر 1444 اور ابو داؤد میں 4482 نمبر حدیث ہے. سیدنا امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے من شرب الخمر فجلدوہ، جو بندہ شراب پیے اس کو کوڑے مارو. فإن عاد فجلدوہ، پس اگر پھر وہ شراب پیے تو اس کو کوڑے مارو. فإن عاد فجلدوہ، فرمایا کہ اگر پھر وہ شراب پیے تو اس کو کوڑے مارو. فإن عاد الرابعۃ فقتلوہ، اور اگر وہ پھر شراب پیتا تو اس کو قتل کر دو. تو جو صحابی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی شدید وعید کی احادیث شراب کی حرمت پر، ان چیزوں کی حرمت پر بیان کر رہے ہیں، وہ عمل خود نہیں کر سکتے. اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
سے بیان بھی کرتے ہیں خود امیر معاویہ کا اپنا عمل بھی یہ ہے کہ وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پیروکار اور اتنے پابند ہیں کہ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ گئے، عمرہ آپ کر چکے، اب بیت اللہ شریف میں اندر داخل ہوئے. اب سنت کی پابندی کا آپ اندازہ کریں، حضرت امیر معاویہ جب بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے تو آپ نے راوی سعید بن عمر کہتے ہیں کہ مجھے امیر معاویہ نے کہا کہ عبداللہ بن عمر کو بلا کے لاؤ، کیونکہ عبداللہ بن عمر کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن بیت اللہ شریف کے کس حصے میں نماز ادا کی تھی. عبداللہ بن عمر آئے، آپ انتظار کرتے، جب آئے تو ان سے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر کس جگہ پہ نماز ادا کی تھی. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں تو اس وقت نہیں تھا اور مجھے نہیں پتا کہ نبی کریم علیہ السلام نے کہاں نماز ادا کی ہے، لیکن یہ کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے. اچھا فلکی تو بلال، اچھا وہ راوی کہتے ہیں میں حضرت بلال حبشی کے پاس گیا، فسألت این صلی، میں نے ان سے جا کے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے دن کس جگہ پہ بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھی ہے. تو حضرت بلال حبشی نے بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صلی بین الاسطوانتین، حضور نے ان دو جو استوانہ ہیں، دو ستون ہیں، ان کے درمیان نماز پڑھی. فقام معاویہ تو فصلی بینہما، نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے ساتھ اس قدر محبت تھی، کہتے ہیں میرے معاویہ اس خاص مقام پر کھڑے ہوئے جس مقام پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے نماز ادا کی. تو جو شخص سنت کے ساتھ اس قدر محبت کرنے والا اور اس قدر نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو تلاش کر کے عمل کرنے والا سیاپی ہو، وہ اس طرح کے کام ہرگز نہیں کر سکتے. لہذا یہ ان پر بہتان اور اس طرح کی کسی راوی نے یہ بات ملائی ہوئی ہے اور یہ بات جو مستند طریقے سے پایت ثبوت تک نہیں پہنچتی. اور اس حوالے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث بھی موجود ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا جو سنت کے ساتھ محبت اور جو ممنوع چیزوں سے بچنے کا جذبہ ہے، اس حوالے سے ایک حدیث اور سن لیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 3766 ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، حمران ابن ابان سیدنا معاویہ سے روایت کرتے ہیں، انکم لتصلون صلاۃ لقد صحبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو دیکھا اپنے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عصر کی نماز کے بعد وہ نماز پڑھتے تھے. تو سیدنا معاویہ نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، فما رأیناہ یصلیھا، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز ادا کی ہو. وَلَقَدْ نَهَا عَنْهَا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا. یعنی رکعتین بعد العصر، یعنی حضور نے عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت کی نفل پڑھنے سے کیا کیا ہے؟ منع کیا. تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ بیان کرنا بھی اس بات کی کا بیان ثبوت اور دلیل ہے کہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کو پسند کرتے تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے، اور جو ممنوع طریقہ تھا اس سے لوگوں خود بچتے بھی تھے، لوگوں کو بچنے کا حکم بھی دیتے تھے. یہ تھا درایت کے اعتبار سے اس روایت کا جواب. اور پھر اس کی سند اور متن دونوں اعتبار سے اس میں خرابیاں موجود ہیں کہ مسند احمد میں متن اور ہے اور سنن ابی داؤد میں متن اور ہے. اور اس روایت میں ایک راوی ہے بقیہ بن ولید، یہ جو اصول حدیث کے حوالے سے جواب ہے. روایت میں کون راوی ہے؟ بقیہ بن ولید. اور بقیہ بن ولید تدلیس التسویہ کے مرتکب ہیں اور کثیر التدلیس ہیں، کثرت کے ساتھ تدلیس کرتے ہیں. ان کی روایات مدلس ہوتی ہیں جب وہ ان کے ساتھ روایت کرتے ہیں. اور محدثین کا یہ اصول متفقہ اصول ہے کہ طبقہ ثالثہ، رابعہ اور اس طرح دیگر طبقات کے جتنے مدلسین ہیں ان کی ان والی روایت اگر اس میں سما کی تصریح نہ ہو وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ ضعیف ہوتی ہے. اور اس میں بقیہ بن ولید نے ان کے ساتھ بحیر بن سعد سے روایت کی ہے اور سما کی تصریح موجود نہیں ہے. مسند احمد بن حنبل میں سما کی تصریح ہے لیکن وہاں متن یہ نہیں ہے جو ابو داؤد میں ہے، اور ابو داؤد میں جو متن ہے وہاں سما کی تصریح موجود نہیں. ایک تو یہ. اور دوسرا اس روایت میں راوی خالد بن معدان، خالد بن معدان راوی وہ کثیر الارسال ہیں، کثرت کے ساتھ اپنے استادوں سے ارسال کرتے ہیں اور کثیر الارسال راوی ہیں. ان کی یہ روایت جس میں ان کا ارسال موجود ہے وہاں بھی ان کا جو ہے وہ سما کی اور تحدیث کی صراحت کا کوئی لفظ موجود نہیں ہے. خالد بن معدان وہ مقدام بن مادی کرب سے روایت کرتے ہیں اور امام اسماعیلی کہتے ہیں کہ جب خالد بن معدان مقدام بن مادی کرب سے روایت کریں تو اس میں جبیر بن نفیر راوی جو ہے وہ ہوتے ہیں جن کو چھوڑ کے وہ مقدام بن مادی کرب سے روایت کرتے ہیں. تو سند کے اعتبار سے بھی اس روایت میں یہ خرابیاں موجود ہیں. بعض لوگوں نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہ جو بقیہ بن ولید والی جرح ہے یہ اس لیے دوسری کہ بقیہ بن ولید جب بحیر بن سعد سے روایت کرتے ہیں تو ان کی ان والی روایت بھی سما پر معمول ہوتی ہے، اس لیے کہ بقیہ بن ولید کے پاس بحیر بن سعد کی کتاب موجود تھی جس سے وہ نقل کرتے تھے. اور اس بات کو امام ابن عدی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ بقیہ بن ولید کے پاس بحیر بن سعد کی کتاب موجود تھی. اور جب کوئی راوی اپنے سے اوپر والے راوی یا استاد سے حدیث بیان کرے اور اس کی کتاب سے روایت کو بیان کرے تو اس میں اگر وہ ان کے ساتھ بھی روایت کرے تو اس کو سما پر معمول کیا جاتا ہے. یہ اس روایت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے دلیل کے طور پر یہ جو جواب ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام ابن عدی نے یہ بات جو کی ہے اپنے استاد سے یہ بات روایت کی ہے فضل بن عبداللہ سے، اور فضل بن عبداللہ جو ابن عدی کے استاد ہیں وہ مجہول ہیں، ان کی توثیق ثابت نہیں ہے. لہذا یہ بات
बकिया बिन वलीद बहीर बिन साद से उनकी किताब से रवायत करते हैं, उनके पास किताब मौजूद थी। ये बात ही सनद सही के साथ साबित नहीं है। जब ये बात भी साबित नहीं है तो फिर बकिया बिन वलीद की तदलीस व तस्रिया मौजूद है, लिहाजा जब तक वो तदलीस दूर ना हो ये रवायत दर्जा सेहत को नहीं पहुंचती। लिहाजा ये मरदूद रवायत है, ज़ईफ रवायत है, ये रवायत काबिल कबूल नहीं है। रिवायत और दलालत दोनों के एतबार से ये रवायत किसी